جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بڑا عظیم الشان جلسہ ہے یہ آج کا۔ اسی مسند سے آپ ماشاءاللہ مسلسل 11 روز سے یا غالباً 12 روز سے شہداء کرب و بلا کے تعلق سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اور کل 2 دن کے لیے فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ انتظامیہ نے جو عنوان دیا ہے مجھے، وہ 2 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے۔ ایک آج تو واقعات کربلا کے تعلق سے میں کچھ بیان کروں گا، اور دوسرا کل کردار یزید پر گفتگو ہوگی۔ کل جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ کل پروجیکٹر اسکرین بھی لگیں گے، تاکہ پروجیکٹر اسکرین پہ اگرچہ ہم یزید کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اولاد یزید کو ضرور دیکھیں گے۔ اور کل معلوم ہوگا کہ یزید کی نسلوں میں ابھی کتنے بچے ہوئے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ بڑے مٹھی بھر ہے۔ اللہ نے امام حسین کو ایسا عروج عطا فرمایا کہ باوجود چند طرفداروں کے یزید کے طرفداری کر رہے ہیں، مگر یزید کا نام رکھنے کے لیے اپنی اولادوں کا تیار نہیں ہیں۔ مگر امام علی مقام کا یہ فیض و کرم ہے، اور اللہ نے اس نام کو ایسی بقا عطا فرمائی کہ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں حسین نظر آتے ہیں، کروڑوں غلام حسین ہیں۔ آئیے میں تمہیدی چند گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس پس منظر میں امام علی مقام کی شان و عظمت کو ہم دیکھیں۔ قرآن عظیم میں جہاں شہداء کا ذکر کیا ہے رب کائنات نے، چند صفات بتائی ہے شہداء کی۔ اس میں ایک پہلی صفت یہ بتائی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں یا شہید ہوتے ہیں، وہ صابرین کی جماعت ہوتی ہے، اس لیے کہ میدان جہاد میں بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے آخری خون کے قطرے کو بھی بہا دینا، یہ بڑے صبر و تحمل کا کام ہے۔ میدان میں جم کر ٹھہرے رہنا، پیڑ پھیر کے نہ بھاگنا، یہ بڑی ہمت کا اور جواں مردی کا کام ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ پورا جو معاملہ ہے، میدان میں رکنا، دشمن کے طاقت سے، دشمن کی تعداد سے معروب نہ ہونا، مقابلہ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جانا، یہ پورا جو مرحلہ ہے یہ بڑا صبر کا متحمل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے جہاں شہداء کا ذکر کیا قرآن کریم میں، پہلے ان کی صفت بتائی کہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ صابرین ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، یہ رب کی عنایتوں سے، رب کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے شہداء کا جہاں ذکر شروع کیا تو پہلے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے نہ ملنے پر یا کسی چیز کے گم ہو جانے پر، کسی چیز کی تمنا ہے، حصول چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں مل رہی ہے، تو زبان پر شکوہ شکایت کے الفاظ نہ لائے، یہ صبر ہے۔ کوئی چیز گم ہو جائے،
اس پر غلا نہ کرے رب کی بارگاہ میں، یہ صبر ہے۔ اور بھی تعریفیں ہیں صبر کی۔ صوفیہ اکرام میں ایک بحث چھڑی کہ افضل کیا ہے، صبر ہے کہ شکر ہے۔ ایک منزل صبر کی ہوتی ہے، ایک منزل شکر کی ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس سجی بھی ہے، مشائخوں کا ایک جمع غفیر ہے، ہجوم ہے، اور مشائخ میں یہ گفتگو چل رہی ہے کہ افضل کیا ہے، صبر کے شکر۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائے، اس کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دے، اور سر جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک کائنات، تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس نعمت کے حصول کے بعد، اس نعمت کو لینے کے بعد اللہ کی ذات کو فراموش نہ کرے، یہ ہے شکر کی منزل۔ اور صبر کی منزل میں نے بتائی کہ چیز نہیں ملی تو اللہ کی رضا پر راضی رہے، یا چیز تھی گم ہو گئی، لے لی گئی، واپس ہو گئی تو بھی اللہ سے شکایت شکوہ غلہ نہ کرے، اللہ کی رضا پر وہاں بھی راضی رہے، یہ صبر ہے۔ تو بحث ہے صوفیہ کرام میں کہ افضل کیا ہے، صبر ہے کہ شکر ہے؟ تو مشائخ کی جماعت نے کہا کہ افضل شکر ہے، اور دلیل یہ دی گئی کہ شکر اس لیے افضل ہے کہ عموماً بندے کو جب نعمت ملتی ہے تو اسی وقت وہ اللہ کو بھولتا ہے۔ مشکل اور پریشانی میں ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا گناہگار جب بیمار ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، کوئی زخم آ گیا، پریشانی آ گئے، بے ساختہ کہتا ہے رب کائنات رحم فرما، اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت۔ بھولتا کب ہے؟ جب نعمتوں کا حصول اس کو ہوتا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، مال و دولت کے اسباب ہوتے ہیں، دولت کا انبار ہے، ڈھیر ہے، پراپرٹیاں ہیں، سب ہے، اپنے مال کے جنون میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ اب اس وقت بندہ کہ جب مال و دولت کی فراوانی ہے، مصروفیات کا ہجوم ہے، ایسے ماحول میں اگر اللہ کو یاد کرے اور شکر کرے تو یہ بڑا مقام ہے۔ تو صوفیہ نے کہا کہ شکر کرنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان ناشکرہ زیادہ واقع ہوا ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر فرماتے کہ نہیں، میرے نزدیک صبر افضل ہے شکر سے زیادہ۔ پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس جماعت کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو وابستہ کیا، وہ افضل ہے۔ مگر امام عالی مقام کی ذات کو آپ دیکھیں، ہمیں نعمت نہ ملے ہم صبر کر لیتے ہیں، شکر نہیں ہوتا، صبر کر لیتے ہیں، گلے سے بچ جاتے ہیں، شکایت سے بچ جاتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، مگر اس عالم میں شکر کوئی نہیں کرتا۔ مگر امام علی مقام کی ذات وہ ہے کہ کربلا میں جب کوئی شہید ہوتا ہے آپ کا جانثار، آپ کی اولادیں شہادت کا جام نوش کرتی ہے، تو آپ جب لاشوں کو اٹھا کے لاتے ہیں تو شکوہ تو بہت دور کی بات، صبر کی منزل پر تو ہے ہی، بلکہ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ شکر کی بھی منزل پر ہے امام علی مقام۔ اور ایک وقت صبر اور شکر دونوں کو جمع کرنا، یہ امام علی مقام کی وہ واحد خصوصیات ہے جس میں بہت کم لوگ جمع ہو پاتے ہیں۔ میں واقعات اور روایت کی دلیل میں بتاؤں گا کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ صبر بھی مشکل ہے، شکر تو مشکل ہے ہی، اور صبر اور شکر کو ایک جگہ جمع کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اور صبر کا انعام کیا ہے؟ صبر کہتے کس کو ہے؟ آگے اس حدیث میں اس کی بڑی بہترین وضاحت ہو جائیں گی۔ ایک ضعیفہ کا جوان بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، صحابیہ ہے رسول اللہ کی، صحابیت کے شرف سے مشرف ہے، جوان بیٹے کے لاش پر پڑے ہوئے کھڑے ہوئے رو رہی ہے، اس کے جسم پر سر رکھے ہوئے رو رہی ہے، آو فگا کر رہی ہے، نالا بلند کر رہی ہے، اور کچھ کلمات کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں صحابہ کے ساتھ، دیکھا رو رہی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ صبر کر،
کہ تجھے اللہ اس کا اجر دے۔ اس نے سر کو اٹھائے بغیر کہا کہ کہنے والے جا، تجھے کیا معلوم مجھ پر کیا مصیبت ٹوٹی ہے؟ ارے یہ مجھ بوڑھیا کا ایک سہارا تھا واحد، میرا ایک لوتا بیٹا تھا، انتقال کر گیا، کس کے سہارے جیوں گی؟ اور تو صبر کا ایسا کہہ رہا ہے جیسے بڑی معمولی سی بات ہو۔ کیا صبر اتنا آسان ہے؟ جا اپنا کام کر، مجھے رونے دے، مجھے میری بے صبری ہی درست لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس نے بہت بری طرح سے جواب دیا، کیونکہ سرکار کو دیکھا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ کہنے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے۔ سرکار وہاں سے تشریف لے آئے، کچھ کہا نہیں اللہ کے رسول نے۔ صحابہ نے کہا ضعیفہ جانتی ہے کون تھا کہنے والا؟ کیا کیا تم نے؟ کہا کون تھے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نبی آخر زماں تھے، خاتمی مرتبت تھے، تو نے کس کو پلٹ کر جواب دیا ہے؟ ضعیفہ نے سنا، کھڑے ہو گئی، بدن پہ تھر تھری چھانے لگتی ہے، خوف اور ہراس کا عالم ہے، سرکار کے حجرے کی طرف دوڑتی ہے، سرکار بیٹھے ہوئے قدم نازمین میں اپنے سر کو رکھتی ہے، روتے عرض کرتی ہے اللہ کے رسول میرے جرم کو معاف کر دیجئے، آقا میں نے نہیں دیکھا کہ وہ آپ ہے، کاش مجھے معلوم ہوتا تو میں اس طرح کے نازیبہ جملے نہ کہتی، افسوس کہ میں نے کیا کہہ دیا، میری تو ایمان اقارت ہو گیا، میری آخرت تباہ ہو گئی، اللہ کے رسول معاف فرما دیجئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کی بات کو سنا اور اطاعت کی، میں نے آپ کے کلام کو سن لیا اور اس پر اطاعت کی، اب میں صبر کروں گی۔ سرکار نے فرمایا صبر تو ہو جاتا ہے، اگر تو اس وقت صبر کرتی تو تو نہیں جانتی کہ تجھے کتنا اجر دیا جاتا۔ تو حالات پر صبر کرنا یہ اہم ہے، ورنہ بعد میں تو صبر ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر صبر نہ ہوتا، میں سوچتا ہوں کہ اگر صبر نہ ہوتا، اللہ صبر نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ آج ہم حضرت آدم کے لیے ابھی تک رو رہے ہوتے، نسلیں رو رہی ہوتی۔ یہ صبر ہے جس نے بھلا دیتا ہے بڑے بڑے واقعات کو۔ تو صبر تو ہو جاتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ جب تکلیف آئے انسان تب صبر کرے۔ اور صبر کی منزل اتنی دشوار ہے، لفظوں میں کہنا بہت آسان ہے، کسی کو کہنا صبر کیجئے، خود کسی کو نصیحت کرنا کہ ارے صبر کیجئے، مگر جب خود پہ گزرتی ہے تو شیطان بہت ورگلاتا ہے، ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں، مالی نقصان ہوتا ہے تو شیطان ورگلاتا ہے، انسان سوچتا ہے کیا میرا ہی مال کا نقصان ہونا تھا؟ وہ فلاں کو دیکھو اتنے بدماشیاں کرتا ہے، اتنی حرام کاریاں کرتا ہے، ساری نعمت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، کیا یہ نقصان میرے ہی مقدر میں تھا؟ صبر نہیں ہوتا، غلہ شکایت کرتا ہے انسان۔ تو یہ بڑی مشکل منزل ہے صبر، یہاں تک کہ اس پر بڑے بڑے عابد و زاہد بھی بعض اوقات برقرار نہیں رہ سکے۔ اس تعلق سے میں دو واقعات صرف آپ کے بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ صبر کی منزل کتنی مشکل ہوتی ہے، جہاں بعض اوقات صالحین کے بھی قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ جامع کرامات اولیاء یہ کتاب کا نام ہے، جس کے لکھنے والے حضرت امام اسماعیل دبحانی رضی اللہ تعالیٰ، اپنے زمانے کے مجدد ہے، بہت بڑے وقت کے عالم ہیں۔ یہ اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ احمد شرونی رضی اللہ تعالیٰ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہو گیا، خانقاہ میں رہتے ہیں، بہت کم گھر پہ جایا کرتے تھے، بڑا حسین و جمیل بیٹا تھا، بیمار ہوا، خاتون گھر میں آپ کی علیل ہوئی، بگڑ گئی، تو ماں پریشان ہو گئی، تو اپنے شوہر حضرت شیخ احمد شرونی رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، عرض کرتی ہے میرے سرتاج آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہے، اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خبر ہے آپ کے بیٹی کے کیا حالات ہے؟ وہ تڑپ رہا ہے، بیماری کے عالم میں پریشان ہے، اس کے بچنے کی امید نظر نہیں آتی، دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اس کو صحت دے۔ شیخ احمد کہتے ہیں نیک بخت جاؤ، لوٹ جاؤ، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اس نے دیا ہے نعمت، چاہیں گا تو ہمارے پاس رکھیں گا، چاہیں گا تو واپس لے لیں گا، میں دعا نہیں کروں گا، میں اللہ کی رضا پر راضی پر رضا رہنے والا ہوں۔ مایوس ہو کر بیوی چلے گئی، کچھ دن کے بعد پھر آتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج اب تو طبیعت اور بگڑ گئی ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے
طبیب کہتے ہیں مرض سمجھ میں نہیں آتا سمجھے تو علاج کریں، مرض ہی سمجھ میں نہیں آتا تو علاج کیا کیا جائے؟ بچنے کی کوئی امید نہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، مستجاب الدعا ہے آپ، دعا اللہ آپ کی قبول کرتا ہے۔ لوگوں کے لیے آپ دعائیں کرتے، افسوس اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے۔ کہا لوگوں کے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ پر امید ہو کر میری طرف آتے ہیں، مگر جب اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس کا دوست تصور کرتا ہوں، تو میری شان یہ نہیں ہے، میرا یہ منصب نہیں ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں دعا کروں، میں صبر کروں گا۔ اس کی دی ہوئی نعمت ہے، چاہیں گا تو رکھیں گا، چاہیں گا تو واپس لے لیں گا، اس کی مرضی، اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں میں۔ پھر بیوی مایوس ہو کے چلے گئی، اور تیسری بار آتی ہے، کہتی ہے کہ میرے سرتاج اب وہ آخری لمحات میں اس کا عالم ہے، نزع کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، سانسیں اکھڑتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، نہ جانے کب دم نکل جائے۔ چلیے دعا تو نہ کیجیے، آپ دعا تو نہیں کرتے، کم سے کم کیا اپنے بچے کو اس آخری لمحے میں بھی دیکھنا گوارا نہ کریں گے؟ اپنے بیٹے کو دیکھیے تو کس عالم سے گزر رہا ہے، آپ ہی کا شہزادہ ہے، آپ ہی کا بیٹا ہے۔ شیخ احمد شربنی نکلتے ہیں، کہا ٹھیک ہے چلو، پہنچے، بیٹا بستر پہ لیٹا ہوا ہے، حال یہ ہے کہ اچھلتا ہے، تکلیف اور درد کے سکرات کے عالم کی بنا پر، نزع کی تکلیف، نزع کی سختی کا یہ عالم ہے شہزادے پر، صاحبزادے پر، کہ کبھی سانس اکھڑتی ہے، سانس لے رہا ہے تو آوازیں آ رہی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، سینہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، ہل رہا ہے، ڈل رہا ہے، بے چین ہے، پریشانی ہے۔ شیخ احمد شربنی رحمت اللہ علیہ نے اس منظر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگتے ہیں آپ، اور دیکھ کے ابھی بھی صبر کی منزل پر قائم ہے، صبر کر رہے ہیں۔ عرض کرتے مالک کائنات، میرے بیٹے کا جو انجام ہونا ہے وہ ہو جائے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، رب کائنات تو نے دیا ہے، تو چاہیں گا تو جب تک چاہیں گا رہیں گا، جب چاہیں گا اپنے پاس بلا لیں گا، میں دعا نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب عالم یہ ہے کہ بس اب روح نکلنے والی ہے، اب چونکہ ولی تھی، نگاہوں سے حجابات ہٹے ہوئے ہوتے تھے، یہ غیب کی چیزیں ان کے سامنے کوئی غیب نہیں ہوتی تھی، دکھتا تھا، دیکھا کہ ملک الموت آسمان سے چلے آ رہے ہیں، ساتھ میں فرشتوں کی جماعت ہے، اب ان کو منظر دکھتا ہے کہ میرے بچے کے پیروں کو فرشتوں نے پکڑ لیا، ہاتھ بھی پکڑ لیا، ملک الموت نے روح کھینچنی شروع کی، اب ادھر ملک الموت روح کھینچ رہا ہے، بچہ درد و تکلیف سے تڑپ رہا ہے۔ شیخ احمد شربنی رحمت اللہ علیہ نے جب اس منظر کو دیکھا، تڑپ گئے، صبر کی منزل ختم ہو گئی، صبر ٹوٹ گیا، صبر کا بال ختم ہو گیا، بے ساختہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک کائنات میرا بیٹا، یہ دعائیہ انداز کا جملہ تھا، حالانکہ کہانی مولا میرے بیٹے کو بچہ، مگر اس میں رحم طلب نگاہیں تھی، آواز میں رحم کی طلب تھی، مالک کائنات میرا بیٹا، بس جیسے ہی زبان سے نکلا لوح محفوظ پر تقدیر بڑھا دی گئی۔ آپ ملک الموت سے مخاطب ہوتے ہیں، ملک الموت دیکھ حکم میں تبدیلی آ چکی ہے، لوح محفوظ کی طرف نگاہ اٹھا، لوح محفوظ کو ملک الموت دیکھتے ہیں، معلوم عمر عطا کر دی گئی ہے، ملک الموت لوٹ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں دو باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے یہاں ایک طبقہ وہ بھی سن رہا ہے، آج کل میری تقریر میں وہ زیادہ آتا ہے، ان کو ایسے واقعات ہضم نہیں ہوتے، لیکن ان کا ہاضمہ سدھارنے کا ڈپارٹمنٹ میرے ہی پاس ہے، پورا ہضم کر کے چھوڑتا ہوں۔ بھائی پہلے تو میں نے حوالہ دے دیا کہ جامع کرامات اولیاء جو اپنے وقت کے مجدد ہے شیخ احمد حضرت اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں ہے یہ۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان کی دعا سے لوح محفوظ پہ تقدیر کیسے بدل گئی، ملک الموت واپس کیسے چلا گیا؟ ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بھائی کہ جب موت آتی تو کوئی ٹال نہیں سکتا، تو یہ کیسے ٹال سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں فتویٰ اسماعیل نبہانی پہ بعد میں لگاؤ، شیخ احمد شربنی پہ بعد میں لگاؤ، پہلے آپ کے ماور ملجا ڈاکٹر اقبال پہ لگاؤ۔ ڈاکٹر اقبال کو بہت مانتے ہیں یہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جب تک ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ بولتے نہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ان کا۔ اقبال کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ اور یہ لوح و قلم کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم جن کے تعلق سے غیر مقلدین کہتے ہیں اہل حدیث تھے، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، کٹر ٹناٹن سنی تھے، وہ اہل حدیث نہیں تھے، لیکن ان کا دعویٰ ہے غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں غوث پاک کی ذات پر۔ تو غوث اعظم فتح الغیب میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ان اللہ میں ہی اللہ ہوں،
اور میری شان یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کن فیکون، کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میرا ہو جا۔ جب تو میری اطاعت کر کے میرا ہو جائیں گا تو میں تیری شان بھی ایسی بنا دوں گا کہ تو کہیں گا کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جائیں گی۔ یہ غوث اعظم نے فتح الغیب میں لکھا۔ اب لوح قلم تیرے ہے، اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا، محمد سے وفا تو کر، تیری شان کیا بنا دوں گا جب تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے محبوب کا غلام بنے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بندہ بننا مشکل ہے، پہلے محمد کا غلام تو بن جا۔ تو ابھی ٹھیک سے محمد کا غلام نہ بن پائے اور بندہ 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 کرتا ہے، پہلے محمد کا غلام تو بن۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بنے گا تو حقیقی بندہ بنے گا، اور اگر غلامی مصطفیٰ گلے میں نہیں ہے تو بندہ ہو کر بھی تو بندہ نہیں ہے۔ تو کی محمد سے وفا، محمد سے وفا تو کر۔ اللہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں، میں تیرا ہو جاؤں گا، اور میں تیرا ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوں گا؟ یہ جہاں، یہ دنیا کیا ہے، یہ آسمان، جہاں میں یہ آسمان بھی آ گئے، جہاں میں یہ سیارے، ستارے، چاند، سورج، سیارے، یہ سب نباتات، حیوانات، صحرا، ریگستان، یہ کیا نام ہے، آب، پانی، سب آ گئے، یہ سب جہان ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اقبال کی زبان میں، اللہ فرما رہا ہے، اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا، محمد سے تو وفا کر، ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ چیز جہاں کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ نباتات، حیوانات کیا ہے، چاند سورج کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں۔ لوح قلم تیرے کا کیا مطلب؟ لوح تختی ہے جہاں لوگوں کی تقدیریں لکھی ہے، قیامت تک جو کچھ ہونے والا لکھا ہے، اور قلم کیا ہے؟ جو تقدیروں کو لکھ رہا ہے۔ تو اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تو محمد سے وفا کریں گا تو لوح محفوظ تیری نگاہوں کے سامنے ہوگا، قلم تیرے ہاتھ میں دوں گا، جس کی چاہیں گا تو تقدیر کو پلٹتا ہوا نظر آئیں گا، تجھے اختیار دوں گا، جا پلٹ کس کی تقدیر بدلنا ہے۔ موضوع لیکن اختیار اولیاء نہیں ہے، موضوع تو امام علی مقام کا صبر ہے۔ تو شیخ احمد شربانی رحمت اللہ علیہ اتنے وقت کے پائے کے ولی، مگر جب اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھا تو نتیجہ کیا ہوا؟ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، صبر کی منزل ختم ہو گئی۔ مگر قربان جائیے امام علی مقام کے صبر پر، علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، مگر حضرت امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا رب کائنات میرا بیٹا علی اصغر، بلکہ زبان اقدس سے کیا نکلتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ یہ منزل ہے امام کی، کون مقابلہ کر سکتا ہے امام کا؟ جب صبر، یہ عمل ہے نا، صبر ایک عمل ہے، صبر کرنا ایک عمل ہے، شکر کرنا ایک عمل ہے۔ جب امام کے عمل سے برابری نہیں کی جا سکتی تو امام کی ذات سے کہاں برابری کی جا سکتی ہے؟ ایک اور بزرگ ہے شاہ محمد غوث گوالیری، اپنے زمانے کے غوث زماں ہے، غوث ہے، گوالیئر کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ گوالیئر کے گورنر نے کسی کام کے لیے آپ کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا گورنر سے کہو کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ تو ہوں گا اپنے گھر کا گورنر، تجھے کام ہے میرے پاس آ۔ گورنر کو بڑا ناگوار گزرا، میں نے بلایا اور یہ آئے نہیں۔ حکم نامہ صادر کرتا ہے کہ شاہ محمد غوث گوالیری سے کہو کہ فوراً گوالیئر چھوڑ کے نکل جائے، اور رات ہونے سے پہلے اگر وہ نہ نکلے، گوالیئر میں پائے گئے تو ان کو قتل کر دوں گا۔ حالانکہ غوث تھے، چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر صبر کی منزل پر تھے۔ رب کائنات میں صبر کروں گا اس کی زیادتی پر، رب کائنات تو نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اظہار نہیں کروں گا۔ گوالیئر چھوڑنے پہ آمادہ ہوئے، 40 مریدین تھے، حکم دیا چلو۔ مریدین نے کہا حضور اللہ نے اتنی قوت و اختیار دی ہے، اللہ کے آپ ولی ہے، وقت کے غوث ہے، دعا فرمائی، ابھی گورنر ہلاک ہوا جاتا ہے۔ کہا ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے بھیجے جاتے نہ کہ ہلاکت کے لیے، میں صبر کروں گا، چلو گوالیئر چھوڑ دیا جائے۔ 40 مرید گھوڑے پہ سوار ہوئے، یہ بھی گھوڑے پہ سوار ہے۔ ایک پوتی تھی آپ کی چھوٹی سی، پوتی کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا، سفر کر رہے ہیں۔ جب بیچ جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ صاحب شاہ محمد غوث گوالیری سفر پہ جا رہے ہیں اور گوالیئر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب مریدین بہت تھے، لوگ آتے تھے، نذرانے دیتے تھے،
डाकुओं ने कहा कि बहुत ज़्यादा माल असबाब लेके जा रहे होंगे, चलो लूट लो, खूब माल होगा, जब मुल्क ही बदल रहे तो पूरा माल वाल साथ में लेके जा रहे होंगे। डाकू आए, चारों तरफ से घेर लिया। जब घेरा तो मुरीदीन ने कहा हुजूर क्या हुक्म है? कहा जंग की इजाज़त नहीं, सब्र करो, खबरदार जो किसी ने म्यान से तलवार निकाली, अपने घोड़ों की रफ्तारों को बढ़ाओ और निकलो यहां से, भागो। अब ये भागने लगे, डाकुओं ने पीछा शुरू किया, डाकू पीछे और ये घोड़े से भागे जा रहे हैं। डाकुओं ने पहले एक सिपाही, इनके एक मुरीद को घेरा जो सबसे पीछे था, तलवार चली, गर्दन तन से जुदा हुई, मुरीद गिरा। गिरते वक्त आवाज दी, या मुर्शिद अकिस्नी है, मुर्शिद मदद कीजिए, अल मदद या मुर्शिद। आपने पलट कर देखा, घोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, मुरीद की तरफ इल्तिफात नहीं किया। दूसरा मुरीद कट के गिरता है, उसने भी आपको निदा की मरने से पहले। फिर तीसरे मुरीद को डाकुओं ने घेरा, इन्होंने फिर निदा की, उसने भी निदा की, ऐ मुर्शिद मेरी मदद कीजिए। आपने उसकी भी तरफ तवज्जो ना दी, और हर बार आप ये कहते हैं रब्बे कायनात तूने इख्तियार तो जरूर दिया है, मगर मैं दुआ नहीं करूंगा, मैं तेरी रजा पर राजी हूं, तेरी मर्जी है, तू चाहे मेरे जिस मुरीद को अपने पास बुला ले और जिस मुरीद को चाहे मेरे पास रख, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। ये कहते हुए घोड़ा बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा मुरीद शहीद हुआ, तीसरा मुरीद शहीद, मुरीद पे मुरीद शहीद होते जा रहे, यहां तक कि आप हर मुरीद के गिरने पर, शहादत पर, सब्र की मंजिल पर कायम है, सब्र पर मौजूद है, सब्र का दामन थामे हुए। मंजर ये होता है कि एक डाकू और कुछ डाकू आपको घेरते हैं, आप घोड़ा भगाए जा रहे हैं, ये भी भगा रहा है। डाकू चाहता है कि किसी तरह इनको रोका जाए, किसी तरह इनको ठहराया जाए, मगर आपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि पीछे आपकी पोती बैठी हुई थी, उसके कान में बालियां थी सोने की। एक बदबक डाकू की निगाह पड़ी कि कान में सोने की बालियां हैं, और शेख मोहम्मद गौस गवालियरी का हाल है कि रोकने के लिए तैयार नहीं, अगर तलवार चलाएंगे तो बच्ची कत्ल हो जाएंगी, बच्ची को कत्ल करना मुनासिब नहीं है, मकसद तो दौलत लूटना है। मुरीदों को इसलिए मारा कि ये महाफिज थे, जब महाफिज ना रहे तो अब कोई फर्क नहीं है कि गौस मोहम्मद गवालियरी को हम काबू में पाए। ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं सोचते हुए, और उसके बाद एक डाकू ने इशारा किया, उंगली, हाथ बढ़ाया। हाथ बढ़ाने के बाद आपकी पोती के कान की बालियों पे हाथ डालता है और बालियों को ऐसा खींचा कि पोती का कान चीर जाता है। बाली इसके हाथ में, कान चीरा, खून जारी हुआ। पोती ने कर्ब दर्द में आवाज देती है, दादा जान मेरी खबरगिरी कीजिए, दादा जान मेरी मदद कीजिए। आपने फिर भी सब्र किया, आप भी सब्र का दामन थामे हुए हैं। उसके बाद दूसरा डाकू करीब बढ़ता है, उसने दूसरे कान की तरफ हाथ बढ़ाया, बालियों को लिया, फिर खींचा, और जब खींचा तो फिर कान चीरा, ये बाली भी उसके हाथ में गई, दोनों कानों से खून जारी है। फिर पोती चिल्लाती है, दादा जान मेरी खबरगिरी कीजिए, दादा जान मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। आपने फिर सब्र किया। अब तीसरा मामला यह आता है कि गले में एक हार है आपके पोती के, एक बदबख्त आगे बढ़ता है और गले के हार को खींचना चाहता है। नतीजा यह होता है कि हार टूटने के लिए तैयार नहीं, हार हाथ में आने के लिए तैयार नहीं, गले पे वह हार की रगे पड़ती है और वो घसता है, यहां से गले से खून जारी हुआ। पोती ने चिल्लाया, दादा जान मैं मरी जाती हूं, मैं कत्ल हुई जाती हूं। बस मोहम्मद गौस गवालियरी ने इस मंजर को पलटकर देखा, बर्दाश्त से बाहर हो गया, सब्र की मंजिल खत्म हो गई, सब्र का दामन हाथ से छूट गया। अपना असा हवा में लहराते, रब्बे कायनात तूने मुझे सब्र अब तक अता किया, अब तक मैं साबरीन से हूं, रब्बे कायनात अब सब्र नहीं होता। बाद अब पोती की जान पर आई, और जैसे ही डंडा हवा में लहराते हैं, आलम यह है कि वो डंडा तलवार में तब्दील होता है, सारे डाकुओं की गर्दनों को तन से जुदा करता जाता है, पूरे डाकू मर जाते हैं। आप इस करामत के वक्त खुद भी महफूज, आपकी पोती भी महफूज, लेकिन बात घूमकर वहीं आ जाती है कि सब्र का दामन आप भी हमेशगी के तौर पर नहीं थाम सके। वक्त के गौसे जमा थे, मगर औलाद पर जब बात आई, पोती को जब देखा तकलीफ में, सब्र का दामन छूट गया। मगर करबला में इमाम अली मकाम की जात को तो देखें, नौजवान बेटा अली अकबर शहीद हुआ, आपने ये नहीं कहा कि मालिक कायनात तेरी बारगाह में मेरा गिला है, बल्कि अर्ज क्या करते, रब्बे कदीर तू गवाह है मालिक कायनात। इब्राहिम ने जब अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी पेश की थी तो इब्राहिम की आंखों पे पट्टी थी, मेरी आंखों पे पट्टी नहीं है, मेरी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फुस्तो बे रब्बिल काबा, कसम रब्बे काबा की मैं कामयाब हो गया। हर मंजिल पर इमाम शुक्र का मुजाहरा कर रहे हैं, हर मंजिल पर। अब कुछ लोगों को गलत फहमी क्या हुई इससे,
کربلا کے جب انہوں نے ان حالات کو دیکھا کہ علی اصغر کٹے امام کچھ نہ کر سکے, علی اکبر شہید ہوئے امام کچھ نہ کر سکے, حضرت قاسم شہید ہوئے امام کچھ نہ کر سکے, حبیب ابن مظاہر گئے, زہیر ابن قین گئے, جانثار ساتھی چلے گئے, مسلم ابن اوسجا گئے, بڑے بڑے جاباز چلے گئے, ساتھی گئے, خاندان کے لوگ افراد قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, امام کچھ نہ کر سکے, حتیٰ کہ یہ امام خود شہید ہو گئے پھر بھی امام اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے. ارے یار یہ بریلیوں کا کیسا عقیدہ ہے, یا غوث المدد, یا علی المدد, یا حسین المدد. تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منظر دیکھ کے کچھ کے عقیدے خراب ہوئے. اور کیسے عقیدے خراب ہوئے؟ کسی لکھنے والے نے تو لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. نہ محمد کو اختیار رکھتے ہیں نہ علی. لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی, کتاب تقویۃ الایمان, آج بھی چھپ رہی ہے, بلکہ مفت میں بھی بٹتی ہے, کبھی کبھی کفر مفت میں بھی بانٹا جا رہا ہے. اور اسی بات کو لے کر کچھ لوگوں نے تصورات بنائے, پروجیکٹر نہیں ہے ورنہ میں کلپ سنا تھا. توصیف الرحمان غیر مقلدوں کے ایک عالم ہے, سعودیہ میں 10x10 کے کمرے میں تقریر کرتے ہیں, کہتے علی مشکل کشا نہیں. یہ ان کی تقریر کی ویڈیو ہے, بہت سی تقریروں میں شاید دکھایا بھی ہے میں نے. علی مشکل کشا نہیں. اگر علی مشکل کشا ہوتے تو غزوہ خیبر کے وقت رسول اللہ نے کہا آئین علیو, کہاں ہے علی؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں خراب ہو گئی. تو کہا وہ مشکل کشا نہیں ہوتا جس کی آنکھیں خراب ہو جائیں. علی اپنی آنکھیں خود درست نہیں کر سکتے, تو علی جب اپنی آنکھیں درست نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ علی مشکل کشا نہیں. پھر بعد میں بیوقوف بھول گیا کہ میں نے تو ابھی مشکل کشائی کا انکار کیا ہے. تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس علی آئے, نبی نے لعاب دہن علی کی آنکھ میں لگایا, علی کی آنکھ اچھی ہو گئی. علی کہتے ایسی اچھی ہوئی جیسے کبھی خرابی نہیں ہوئی تھی. میں کہا تیری عقل کا ماتم, علی مشکل کشا نہیں مگر نبی تو مشکل کشا ہو گئے نا. ایک انکار کرو تو ایک چیز چڑھ جاتی ہے. اگر نبی کے لعاب میں تاثیر نہ تھی اور نبی کو اختیار نہ تھا تو نبی نے کہنا چاہیے تھا علی میں کچھ نہیں کر سکتا, تیری آنکھیں خراب ہے, سجدہ کر اللہ سے مانگ. نبی نے کہا نہیں, دعا تو میری مستجاب الدعوا ہے, دعا تو قبول ہی ہوتی ہے. ارے وہ تھوک جس میں لوگوں کے جراثیم ہوتے ہیں, میں اپنے تھوک کا معجزہ دکھا دوں کہ جب میں کسی کی آنکھ میں لگا دوں تو جراثیم نہیں ہوتے, آنکھ خراب نہیں ہوتی, بلکہ اس آنکھ کی بینائی اور بڑھ جاتی ہے. لعاب لگایا تو علی تو مشکل کشا آپ نے انکار کر دیا, نبی کو تو مانا. اور معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو جب حسین کربلا میں شہید ہو رہے تو کیوں نہیں بچا لیا, کیوں نہیں بچا لیا؟ میں ایک چیز بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بچا سکتے تھے, صبر کی منزل پر تھے, تاکہ بتانا چاہتے تھے. حسین بھی چاہتے تو اپنے آپ کو بھی بچاتے, پورے خاندان کو بھی بچاتے. مگر دو باتیں عرض کروں گا. پہلے حسین بچنے گئے کب تھے؟ حسین کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا تو کربلا ہی نہ جاتے. حسین اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے, نانا سے وعدہ تھا حسین تم اپنے آپ کو قتل کروا دینا, اپنے آپ کو ختم کروا دینا, مگر اسلام کو ختم مت ہونے دینا. تمہاری شہادت میں اسلام کی بقا ہے. دنیا تمہیں قتل کریں گی مگر اسلام کو زندگی مل جائیں گی, تمہارے خون سے اسلام کو زندگی تازگی عطا ہو جائے گی. تو حسین بچنے نہیں گئے تھے, اسلام بچانے گئے تھے. پہلی بات یہ, وہاں حسین صبر کی منزل پر تھے, کرامت کی منزل پر نہیں تھے. ایک منزل ہوتی ہے کرامت, ایک ہوتی ہے صبر, الگ الگ منزلیں ہیں. کرامت کی منزلیں آئی تو حسین نے کرامتیں بھی دکھائی, مردوں کو بھی جلائے ہیں. جن لوگوں نے 10 روزہ 12 روزہ جلسے سنے وہاں پہ میں نے دلیلیں بھی دی کہ حسین نے مردوں کو بھی جلایا. وہ چاہتے تو اہل بیت میں جتنے شہید ہو رہے سب کو زندہ کر سکتے تھے.
خود کبھی نہ قتل ہوتے، مگر وہ صبر کی منزل پر رہ کے بتا رہے تھے، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں یزید کو حق پر بھی کہنے والے کچھ نابکار پیدا ہو جائیں گے، تو میں صبر کی منزل پر ہوں، کرامت نہیں دکھا رہا ہوں۔ اگر میں کرامت سے یزید کو مروا ڈالوں، ابن زیاد کو مروا ڈالوں، عمرو ابن سعد کو مروا ڈالوں، تو لوگ کہیں گے حسین نے کرامت دکھائی، ہو سکتا ہے وہ حق پر تھے، ہو سکتا ہے وہ سچے تھے۔ حسین نے اپنے عیبوں کو، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے ان نیکوں کو مارا ہے، ان عابد اور زاہدوں کو مارا ہے، تو حسین نے صبر کر کے اپنی شہادت کو منظور کیا اور کہا سنو، قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ کربلا میں میرے ساتھ تھا، یزید کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، سمجھ لو۔ اگر کرامت دکھاؤں تو تمہیں شبہ ہو جائیں گا۔ تو آج فیصلہ ہو گیا کہ یزید کی نابکار ہزاروں اولادیں پیدا ہو جائے، ایسے ہزاروں جلسے لے لیے جائیں اور یزید کو جنتی بتایا جائے، لیکن ہمیں قرآن نے بتا دیا اللہ حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ اور علی کے بارے میں ایک شاعر نے کیا ترجمانی کی ہے، علی واقعی مشکل کشا ہے، اور مشکل کشائی وہ اسی کی کرتے جو ان سے مانگتا ہے، جو مانگتے ہی نہیں اس کی مشکل کشائی کیوں کرے؟ تو مانگتے نہیں ہو، ہم مانگتے رہو، ہم کو تو ملتا ہے بھائی، ہم مانگتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے۔ حبیب کبریا رسول اللہ کا لقب، کبریا اللہ، یعنی اللہ کے حبیب کے مظہر ہے مولا کائنات، مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے، عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ اب حسین کو علی نے کیوں نہیں بچایا، رسول نے کیوں نہیں بچایا؟ اس کا جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت پہلے دے چکے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے، جن کو دیوبندی بھی مانتے غیر مقلد بھی مانتے، شاہ ولی اللہ کے پاس ایک عیسائی آتا ہے، کہتا ہے حضور آپ کے نبی کو اختیار ہے؟ کہا ہے۔ نبی کے داماد علی کو بھی اختیار اللہ نے دیا، طاقت و قوت دی؟ کہا ہے۔ تو کہا پھر یہ بتائیے کہ جب اختیار تھا تو نبی نے اپنے نواسے حسین کو کربلا میں کیوں نہیں بچایا؟ تو شاہ عبدالعزیز فرماتے، وہ عیسائی تھا، کہا انہوں نے اس لیے نہیں بچایا کہ وہ رب کی سنت ادا کر رہے تھے، رب نے اپنے بیٹے عیسیٰ مسیح کو سولی سے نہیں بچایا تو وہ نواسے کو کیوں بچاتے؟ یہ جواب تھا، حالانکہ یہ آپ سوچیں گے یار یہ تو توہین کر دی انہوں نے، توہین نہیں ہے، یہ اس کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ مسیح تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، اور عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو کہا کہ خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو معاذ اللہ کیا خدا مجبور تھا؟ نہیں، بلکہ یہ نہیں، قرآن میں تو کئی جگہ ذکر آیا کہ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں کئی ہزار نبیوں کو شہید کیا، ایک ایک دن میں کئی سو نبیوں کو قتل کیا، کئی ہزار نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ کیا معاذ اللہ مجبور تھا کہ اپنے نبیوں کو نہ بچا سکا؟ یہ نہیں ہے، اس کی حکمت ہے، نبیوں کو اس لیے نہیں بچایا، وہ بچانے پر قادر تھا، مگر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ ان انبیاء کو بھی بحیثیت انسان اور بشر کے موت کا مزہ چکنا تھا، انہیں بھی موت آنی تھی، مگر یہ اللہ کا انعام ہے کہ انہیں شہادت کی موت دی گئی، کیونکہ تمام اموات میں، تمام موتوں میں جتنی طرح کی موتیں آتی اس میں سب سے افضل شہادت کی موت۔ تو امام حسین کو بھی انتقال کرنا تھا، اور رسول اللہ کو بھی وعدہ الہی کے تحت ایک آن کے لیے موت آئی، مگر افضل موت تو یہ ہے کہ شہادت کی، تو نبی کے نواسے کے لیے افضل موت کو چنا گیا۔ اب آئیے میں ایک چیز یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں سند کے ساتھ، کہ مولا کائنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ روایت ہے عن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کے معنی ہوتے مددگار۔ اس حدیث کو یہ واحد
کتب احادیث میں ذخائر حدیث میں یہ واحد حدیث ہے جس کے راوی 30 صحابہ اکرام ہیں. یہ واحد حدیث. کتنے صحابہ اس کے راوی ہے؟ 30. اور دوسری اس حدیث کی خاصیت بتاؤں میں آپ کو, یہ کتب احادیث ذخائر حدیث میں واحد حدیث ہے. من کنت مولا ہو فعلی مولا. یہ واحد حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے, وہ 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی, اور متعدد محدثین نے اس کو روایت کیا. مگر یہ حدیث چونکہ حضرت علی کی اختیار اور ہماگیریت پر دلالت کرتی ہے اور رسول اللہ کے مولا ہونے پر دلالت کرتی ہے, تو ہضم نہیں ہوا. تو غیر مقلدین کے ایک مولوی ہے زبیر علی زئی, ابھی مرے ہیں, وہ کہتے نہیں مولا کے معنی جگری دوست ہوتے ہیں, مددگار کے نہیں ہوتے, جگری دوست کے ہوتے ہیں. اچھا چلو, اگر مولا کے معنی جگری دوست کے ہی ہوتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے بھی اپنے لیے لفظ مولا کا استعمال کیا ہے, تو اللہ جگری دوست کے معنی میں کہ مددگار کے؟ اب یہ بتا دیجئے آپ, قرآن میں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے واعف عنا, اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے. یہ دعا تعلیم کی گئی قرآن میں. واغفر لنا, اور ہمیں بخش دے. ورحمنا, ہم پر رحم فرما. انتا مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. پہلے کہا جا رہا ہے بخش دے, رحم فرما. تو رحم فرما کس سے کہیں گے؟ جو مددگار ہوں گا, جو عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں گا. اے اللہ تو عطا کرتا ہے تو ہمیں کیا عطا کر؟ ہم پر رحم کر. ہمیں کیا عطا کر؟ بخشش عطا کر. ہمیں کیا عطا کر؟ ہمیں معافی کا پروانہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہمارا مولانا ہے, مولا ہے. تو یہاں مولا کے معنی دینے والا, عطا کرنے والا, بانٹنے والا. تو عربی زبان میں جب یہاں مولا, تو نبی نے فرمایا من کنت مولا, جس کا میں دینے والا, جس کا میں مددگار, جس کو میں عطا کرنے والا. فہذا علی مولا, پس علی بھی اس کا مولا ہے. یعنی جس کو میں دینے کی طاقت رکھتا ہوں علی بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے. جس کو میں عطا کر سکتا ہوں علی بھی اس کو عطا کر سکتا ہے. اور اگر یقین نہ ہو تو آپ کو میں 3 واقعات بتاتا ہوں کہ امام خود کربلا میں خود مختار تھے. کرامت بھی دکھائی امام نے, استقامت بھی دکھائی. کرامت اس لیے دکھائی کہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ میں بے اختیار ہوں. استقامت پر اس لیے رہے کہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ میں ناحق پر ہوں. ابن جوزہ ایک شخص ہے, کربلا میں شخص آگے آتا ہے, کہتا ہے امام علی مقام نے یہ کیا تھا کہ خیموں کے ارد گرد آگ لگا رکھی تھی تاکہ دشمن خیموں کی طرف آگ کی وجہ سے نہ آئے. خندق کھودی تھی اور چاروں طرف آگ دہک رہی ہے. ابن جوزہ آتا ایک شخص بدبخت, کہتا ہے حسین دنیا میں جہنم سے پہلے جہنم کی آگ تم نے بھڑکا لی, معاذ اللہ. حسین اپنے لیے جہنم کی آگ دنیا میں ہی بھڑکا لی. امام علی مقام کو جلال آتا. یہ جملہ بڑا سخت تھا آپ کے لیے. بارگاہ رب العزت پہ ہاتھوں کو بلند کیا, عرض کیا مالک کائنات, جنتیوں کے نوجوانوں کو جہنمی کہتا ہے. رب قدیر دنیا میں اس کو آگ کا عذاب دے, دنیا میں اس کو ہلاک کر. ابھی امام کی دعا زبان اقدس سے جاری ہوئی تھی, ہاتھ پھیرا ہی تھا چہرے اقدس پر. اس کا گھوڑا, یہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا, یہ گھوڑے نے اس کو گرایا. بدکتا ہے گھوڑا, یہ گرتا ہے, اس کا پیر رکاب میں الجھا. اس سے پہلے کہ یہ رکاب سے اپنے پیر کو چھڑاتا, گھوڑا بدحواس ہو کے بھاگا, اور بھاگتے بھاگتے اسی آگ کی خندق میں آتا اور اس بدبخت کو اس نے گرا دیا. اسی وقت اپنے انجام کو پہنچا. ایک مزنی آگے بڑھتا ہے, ایک مزنی کہتا ہے حسین دریائے فرات کو دیکھ رہے ہو کیسے موجیں مار رہا ہے, بخدا اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا, ایک قطرہ بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے. امام علی مقام نے جب اس کے بدبخت کی گستاخی کو سنا تڑپ گیا, آنکھوں میں آنسو آئے. رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. عالم ساقی کوثر کے نواسوں کو کہتا ہے کہ پانی نہ دیا جائے گا, پروردگار اس کو پیاسا ہی تڑپا کر ہلاک فرما. جملے نکلے, دعا نکلی, قبول ہوئی. یہ اپنے گھوڑے کے قریب لگام پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اچانک گھوڑا بدکتا اور گھوڑا بھاگا. گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑتا ہے. گھوڑا اس کو پورے میدان کربلا میں دوڑا رہا ہے.
یہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پکڑوں. بڑے مشکل سے اس نے گھوڑے پہ قابو کیا، لگام پکڑی، آیا، تھک گیا، پسی میں شرابور، ہاپ رہا ہے، کاپ رہا ہے. کہتا ہے پانی پلاؤ، پیاس لگ رہی ہے. اس کمبخت گھوڑے نے تھکا دیا. اب پانی دیتے ہیں تو دو روایتیں، ایک ہی ہے کہ پیتا ہے تو پیاس بجھتی نہیں ہے، کہتا الاتش الاتش، اور پیاس پیاس، پانی دو. پانی دو. پانی دیا جا رہا ہے، پانی دیا جا رہا ہے، مگر حال یہ کہ پیاس بجھتی نہیں، یہاں تک کہ اتنا پیا کہ پیٹ پھٹا اور مر گیا. اور دوسری روایت یہ کہ پانی پیتا ہے، حلق سے اترتا نہیں ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں لیکن نگل نہیں پا رہا ہوں، پانی گلے سے اتر نہیں رہا ہے. لوگ اس کے منہ پر سرائیاں انڈیلتے ہیں مگر پانی ہے کہ منہ سے نکل کر باہر گر جاتا ہے. پیاس پیاس کہہ کے گرا اور اسی پیاس میں مر گیا. ایک تیسرا گستاخ آتا ہے، کہتا ہے حسین تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، تم کہتے ہو کہ میں نواس رسول ہوں، باخدا تم کذاب ہو، تم ہرگز نواس رسول نہ ہو. استغفر اللہ. امام علی مقام تڑپ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا پروردگار تیرے نبی کے نواسے کا یہ انکار کرتا ہے، اس کے نسب کا جھٹلاتا ہے حسین کو. مالک کائنات اس کو ذلت کی موت عطا فرما. بس جیسی یہ دعا زبان اقدس سے جاری ہوئی، اس کو زور کا پاخانہ آتا ہے، حاجت محسوس ہوتی ہے. پانی کا لوٹا لیا، لشکر سے دور ایک نگاہوں سے اجھل ہو کے ایک مقام پہ پہنچا، کچھ جھاڑیاں وغیرہ تھی، بیٹھ گیا. پاجامہ اتارا، ابھی بیٹھ کے حاجت پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ ایک بچھو نے اس کی شرمگاہ پہ ڈنک مارا، اور جیسی ڈنک مارا تڑپ گیا. نجاست میں آلود، برہنہ حالت میں وہیں پر پاجامے کو چھوڑ کر بھاگتا اور کہتا میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا. لوگوں نے روکا، کیا ہوا، کیوں بھاگ رہا ہے کمبخت، ٹھہر جا. پکڑا، کہتا قسم خدا کی مارا بچھو نے ایک ڈنک ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیتے جی پورے جسم میں جہنم کی آگ دھڑکا دی گئی. تم نہیں جانتے مجھ پہ کیا تکلیف گزر رہی ہے. حسین کی دعائے ہلاکت نے مجھے تباہ کر دیا. گرا، تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ 3 واقعات میں نے بتایا. واقعات کربلا میں اور بھی واقعات محدثین نے اور مورخین نے لکھے ہیں، جس سے ثابت کیا ہے کہ امام حسین کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا کہ آپ دعا فرماتے تو پورے لشکر یزید کو ایک دعا سے ہی آپ تباہ فرما سکتے تھے، مگر آپ صبر کی منزل پر تھے. ایک منزل وہ بھی آئی کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ طاقت میں زیادہ ہیں، حسین کا اختیار نہیں. حسین با اختیار ہوتے تو پانی کے لیے نہ ترستے. حسین کو طاقت و قوت ہوتی، اختیار و قوت ہوتی تو حسین پانی کو پا لیتے، پانی کے رک نہیں پاتے. مگر انہوں نے روکا، انہوں نے پانی کی طرف آنے نہیں دیا، خیمہ حسین میں ایک قطرے کو جانے نہ دیا. مطلب یہ ہوا کہ حسین بے بس تھے. بلکہ یہ نہیں تھا، امام علی مقام جب جنگ کے لیے تشریف لے گئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نہر فرات پر پہنچے، آپ لڑتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے نہر فرات پر گئے، گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا، اور اتارنے کے بعد اپنے دستے مبارک کو پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر چلو بنا کے پانی لیا. مگر قریب تھا کہ آپ پیتے، شمر مردود چیختا ہے حسین وہاں تم پانی پی رہے ہو، تمہارے خیموں کا حال کیا ہے دیکھو، اپنے اہل بیت کا حال دیکھو، اپنے گھر والوں کی خبر لو، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، وہاں تباہی مچی ہوئی ہے. امام علی مقام نے جب اس مکر و فریب کے پیکر کے جملے سنے، آپ نے پانی کو وہیں چھوڑ دیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ خیموں کی طرف جاتے ہیں. دیکھا خیمے محفوظ تھے، پانی حسین نہ پی لے، اس بدبخت نے جھوٹ کہا تھا. حسین نہر فرات میں جا کر بتایا کہ پانی کا میں محتاج نہیں ہوں، میں پانی کے لیے نہیں ترسا ہوں، لب حسین کے لیے نہر فرات ترسا ہے. اور حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ بمبئی سے تعلق رہا ہے اس ہستی کا. ناگپور کے شہنشاہ حضرت سرکار تاج الاولیاء کے مرید اور خلیفہ ہے. تقریباً 38 حج کیے ہیں انہوں نے بمبئی کی سرزمین سے بذریعہ پانی کا جہاز. اور غالباً یہاں سرور شاہ چوک بھی ہے ایک جگہ پہ، جہاں تک میں جانتا ہوں، ہے نا، بازو میں ہی ہے ماشاءاللہ. چلیے دیکھیں خوش قسمتی کہ سرور شاہ چوک جہاں سرکار سرور شاہ تاجی تشریف لاتے تھے، انہی کے سائے میں آج بیان کر رہا ہوں. بابا سرور شاہ کیا فرماتے ہیں؟ آواز دے تو ساقیے کوثر نکل پڑے. امام علی مقام روتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اس منظر کو منظر کشی کی ہے کہ ساقی کوثر، جو کوثر کا جام پلانے والی ذات رسول اللہ کی،
جب امام حسین آواز دیتے روتے تو یہ نکل جاتے تھے نبی پاک اور اپنی لعاب اپنی زبان اقدس حسین کے دہن میں ڈال دیتے تھے، اور امام حسین رسول اللہ کی زبان کو چوس کر پیاس بجھاتے تھے. تو آواز دے تو ساقیے کوثر نکل پڑے، چاہے تو نہر فرات خیمے سے نکل پڑے. حسین چاہتے تو خیمے سے نہر فرات نکال سکتے تھے، چاہے تو نہر فرات خیمے سے نکل پڑے. یہ امتحان صبر حسین ہے سرور، انگلی زمین پہ رکھ دے تو سمندر نکل پڑے. یہ امتحان صبر حسین ہے سرور، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے. جس کا نانا اپنی انگلیوں سے دریا جاری کر سکتا ہے نہروں کی، کیا اس کے نواسے کو اللہ نے اتنا کمال نہیں دیا تھا کہ انگلی رکھتے تو سمندر جاری ہو جاتا؟ کیوں؟ ہر بیٹا اپنے باپ کی امانتوں کا، مقام و مراتب کا، صلاحیتوں کا وارث ہوتا ہے، اور حسین تو بدرجے اتم اپنے نانا کے وارث تھے. تو ایک قوت تھی مگر منزل صبر پر فائز تھے، اور صبر کی منزل پر رہ کر شہادت کو حاصل کیا، شہادت عظمیٰ کو حاصل کیا. اور جب اس شہادت سے ہمکنار ہوئے، کیونکہ شہادت انعام ہے، صبر نہ کرتے تو شہادت جو انعام خداوندی ہے اس کا حصول نہ ہوتا. کرامت دکھاتے بچ جاتے، بچ تو جاتے مگر شہادت کی نعمت سے سرفراز نہ ہوتے. حسین نے صبر کو دیا اور اس کے عوض رب کائنات کی بارگاہ سے شہادت کے تحفے کو لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اس تحفے کے حصول کے بعد بظاہر یہ شہادت تو فنا ہونا ہے، یہ شہادت تو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ بظاہر ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. خبردار ہو جاؤ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ بلکہ وہ زندہ ہے، عِندَ رَبِّهِمْ یرزقون، اور رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. حسین کیسے زندہ ہے؟ جب لشکر یزید کوفہ سے دمشق کی طرف بڑھا سر حسین کو لے کر، میرے خیال سے یہاں تک کہ واقعات تو کل بھی شاید حضرت نے سنائے ہوں گے آپ کو، اور میرے جہاں بیان چل رہے آج وہ بھی مجمع یہاں موجود ہے، تو کل میں نے کوفہ کے حالات تک وہاں چھوڑا تھا. اور چونکہ دین اسلام چینل کے ذریعے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اور سنیوں کا کی ایک بڑی جماعت اپنے گھروں میں سن رہی ہے مسلسل، تو اس کا تسلسل اور اس کی جو ترتیب ہے میری وہ برقرار رہے، تو میں یہاں سے بھی شروع کر رہا ہوں. یہاں پہ بھی کمال حسین آپ نظر دیکھتے جائیں کہ جب کوفہ سے دمشق کی طرف گئے امام حسین کے سر کو اور یہ سب اہل بیت نبوت کے افراد کو لے کر یہ قیدی بنا کر جب دمشق کے بازاروں میں گھوم رہے تھے، سہیل ابن سعد صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے صحابی ہے، وہ فرماتے ان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ان دنوں دمشق میں کسی کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، ضعیف ہو چکے تھے اس وقت، ضعیف العمر صحابی تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور صفحہ 88 پر اس واقعے کو لکھا ہے، اور نور الابصار کے اندر صفحہ 149 پر اس واقعے کو بیان کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی متعدد حوالہ جات ہیں. امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر ہے، سب سے آگے سر حسین ہے، گویا اعلان کر رہا ہے میں جب بظاہر حیات تھا تب بھی سر بلند تھا، بظاہر جسم اور سر کا تعلق منقطع ہو چکا ہے مگر اب بھی میں سر بلند ہوں، کل بھی میں سردار تھا آج بھی میں سردار ہوں. نیزے پہ سب سے بلند چلے جا رہے ہیں حسین کا سر. سہیل ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے دمشق کے لوگوں کو دیکھا کہ بڑی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، خوش ہے، اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، تو مجھے محسوس ہوا شاید کوئی جشن کا دن ہے، ان کے کوئی تہوار ہے یہاں پر. فرماتے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج یہ دمشق میں اتنی چہل پہل، خوشی کا ماحول، یہ دمشق کو سجا دیا گیا ہے، ہر جگہ یہ دمشق کی سڑکیں جگمگ جگمگ کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یزید کے باغی تھے کچھ، یزید نے مار کا سر کر لیا، یزید کی فتح ہوئی، باغیوں کا قافلہ ادھر سے لایا جا رہا ہے، یہ سب اہل دمشق اس کا دیدار کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں اور یزید کی جے جے کار کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چلو دیکھیں آخر ایسے کون سے باغی ہے کہ جن کے مارکے کو سر کرنے کے بعد اتنے جشن کا ماحول کہ گویا بہت بڑا مارکہ سے اثر کر لیا گیا ہو. سہیل ابن سعد کہتے ہیں کہ جب میں اس دروازے کے قریب پہنچا جو شہر کا بڑا دروازہ تھا،
میں نے وہاں ہجوم دیکھا نیزوں پہ کچھ سر ہے، اور جب میں قریب آیا میں نے سر حسین کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا یہ تو نواز رسول کا سر اقدس ہے۔ میں نے کہا افسوس اے اہل دمشق، اے یزیدیو بدبختو، نواز رسول کو تم باغی کہتے ہو۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میری نظر حضرت زینب پر پڑی، شیر خدا کی شہزادی پر، قریب پہنچے سلام کیا۔ حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے آپ کون ہیں؟ اس دمشق میں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، حال یہ ہے کہ لوگ ہمیں نفرت سے دیکھتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فحشگوئیاں کرتے ہیں، آپ پہلے فرد ہیں جنہوں نے ہمیں اتنے ادب سے سلام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا بی بی میں آپ کے مقام و مرتبے کو اچھے سے جانتا ہوں، میں آپ کے نانا رسول اللہ کا ایک ادنا صحابی ہوں، سہل ابن سعد مجھے کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ افسوس کہ ان بدبختوں نے خاندان نبوت کے چمن کو اجاڑ دیا، خاندان نبوت کو تباہ و برباد کر دیا، نسل امام علی مقام کو ختم کر دیا۔ اے بی بی اگر میں جواں ہوتا تو ان سے لڑتا، مقابلہ کرتا، حتیٰ کہ خود شہادت سے سرفراز ہو جاتا، مگر کمزور اور ناتوانی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کچھ حکم فرمائیے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ اے رسول اللہ کے صحابی، ہمارے نانا کے صحابی، اگر آپ کچھ کر سکتے تو اتنا کیجئے، یہ سر حسین جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے سبب سے لوگ حسین کو بھی دیکھتے ہیں، پھر ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری بے پردگی ہوتی ہے، آپ سر حسین کو یا تو ہم سے آگے کروا دیجئے یا پیچھے کروا دیجئے، تاکہ لوگ امام علی مقام کے سر کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا پردے کا لحاظ رہ جائے، ہم محفوظ ہو جائے۔ آپ گئے، جو نیزہ بردار تھا، جو نیزہ پکڑے چل رہا تھا اور اس نیزے پہ امام علی مقام کا سر اقدس تھا، اس کے قریب آئے، کہا کہ میں ایک امیر تاجر ہوں، ایک گزارش ہے، تو جتنی چاہے، میرے پاس بڑی دولتوں کا انبار ہے، وہ سب جو کچھ میرے پاس رکھا میں لے لے، میری گزارش یہ کہ سر حسین کو یا تو آگے لے جا اس قافلے سے یا پیچھے لے لے۔ اس نے کہا نوجوان، اے شخص، عجیب شخص ہے تو، اتنی سی بات کے لیے پیسے دینا چاہتا ہے؟ کہا تو نہیں سمجھیں گا، یہ میرا کام کر دے۔ اس نے کہا لاؤ پیسے دیتے ہو تو کر دیتا ہوں۔ سہل ابن سعد کے بعد جتنا مال تھا وہ سب اس خبیث کو دے دیا۔ یہ دنیا طلب لوگ تھے، مال لیا، سر حسین کو آگے بڑھاتا ہے، لے کے چلتا ہے۔ سہل ابن سعد کیسے؟ قسم وعدہ لا شریک کی، میں نے لب حسین کو ہلتے ہوئے دیکھا، سر اقدس کی طرف میں نے جب توجہ کی تو لب حسین ہل رہے تھے۔ میں نے کہا شخص ذرا نیزے کو نیچے کر، دیکھتا نہیں کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں؟ اس نے دیکھا تو وہ بھی متعجب ہوا، سر کو نیچے کیا تو سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ امام علی مقام سورہ کہف کی آیت تلاوت کر رہے تھے، ام حسبتا ان لصحاب الکیف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، غالباً 9ویں آیت ہے، حفاظ بیٹھے، مجھے آیت تو نہ یاد نہیں، ہاں 9ویں آیت ہے غالباً۔ اللہ نے یہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کو معلوم ہوا، ام حسبتا، آپ نے جانا، آپ کو معلوم ہوا، انا صحاب الکیف والرقیم، جو کھو والے ہیں اور جو جنگل کے کنارے والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے وہ۔ اصحاب کہف کون تھے؟ کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ دقیانوس، اس خبیث نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، جو مجھے خدا تسلیم نہیں کرے گا قتل کر دوں گا۔ یہ 5 یا 7 یا 8 یا 13 اختلاف ہے روایتوں میں، زیادہ اتفاق 7 بھائیوں پر۔ یہ 7 بھائی تھے، ایمان بچانے کی خاطر انہوں نے اپنے شہر سے ہجرت کی کہ اس بکواس نابکار بادشاہ کو ہم خدا تسلیم نہیں کریں گے، مگر یہاں رہیں گے اور اس کو خدا نہیں مانیں گے، قتل کر دیں گا۔ جان بچا کر نکل گئے، ہجرت کی، ایک غار کے اندر خو میں انہوں نے پناہ لی، دن میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں چھپ کر سفر کرتے ہیں۔ جب ایک دوپہر کو یہ آرام کی، اللہ رب العزت کو ان کو نشانی بنانا تھا اور دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں قادر ہوں کہ میں جب تک چاہوں سلا دوں، جب چاہوں مردے کو بھی جلا دوں، جب چاہوں زندگی عطا کروں، جب چاہوں زندگی لے لوں۔
قدرت کا اظہار کرنا تھا، 300 سال یا 350 سال تک سوتے رہے، یا 313 سال سوتے رہے، اتنے سال تک سوتے رہے، اور اس کے بعد جب اٹھے تو قرآن نے اس کا پورا تفصیل سے ذکر کیا۔ آپس میں کہا ہم کتنے دیر یہاں ٹھہرے، کہا ظہر میں سوئے تھے، عصر میں اٹھ گئے۔ ان کو لگا کہ ابھی سوئے تھے، ابھی اٹھ گئے تھے۔ جب بازار گئے تو معلوم ہوا کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، حکومتیں بدل چکی ہے، وہ ایک تفصیلات ہے۔ تو ان کا واقعہ عجیب ہے، قرآن کہتا ہے ہماری نشانی ہے، اللہ فرماتا ہے کیوں نشانی ہے؟ 300 سال تک گہری نیند میں بغیر کھائے پیے سوتے رہے، زمانے سے غافل، دنیا سے غافل۔ سائل ابن سعد کہتے کہ سر حسین سے میں تلاوت کی آواز سن رہا تھا، کہ امام حسین کا سر کہہ رہا تھا کہ اصحاب کہف ہماری عجیب نشانیوں میں سے قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد امام حسین اپنا جانب سے ایک جملہ فرماتے ہیں۔ جملہ کیا ہے؟ عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے لوگوں اصحاب کہف سے زیادہ تعجب خیز میرا واقعہ ہے، اصحاب کہف سے زیادہ بڑی نشانی اللہ کی میں ہوں۔ اب کیسے؟ ذرا اس کا تقابل کریں، ایک کمپیریزم کریں ہم۔ اصحاب کہف نکلے اپنے وطن سے، کس گر سے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے، مگر امام عالی مقام زبان حال سے کہہ رہے ہیں اصحاب کہف سے بڑی نشانی میری نشانی ہے، اس لیے کہ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے نہیں بلکہ امت اور قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ تو اپنا ایمان بچانے نکلے ہیں، میرے ایمان پہ کوئی داؤ نہیں تھا، میرے ایمان کوئی خطرے میں نہیں تھا، قیامت تک کی امت رسول کا ایمان خطرے میں تھا۔ میں نکلا تاکہ قیامت تک کی امتوں کے، رسول اللہ کی آنے والی امتوں کے ایمان کا تحفظ ہو جائے۔ اصحاب کہف آئے تو غار میں پناہ لی، انہوں نے چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے، اپنے آپ کو چھپایا۔ امام زبان حال سے کہہ رہے ہیں میں عجیب اس لیے ہوں کہ میں نے پناہ نہیں لی، چھپا نہیں، بلکہ میدان میں آیا، کھلے میدان میں آیا۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے، اصحاب کہف جب نکلے تو اہل بیت ساتھ میں نہیں تھے، تنہا تھے، بیویوں کی فکر نہیں تھی، بچوں کی فکر نہیں تھی، مگر امام عالی مقام جب نکلے ہیں تو اپنے خاندان کے ساتھ نکلے، اپنے بعد بیویوں کی بھی فکر ہے، بچوں کی بھی فکر ہے، مگر ان ساری فکروں سے بے نیاز امت محمدیہ کی سب سے زیادہ فکر ہے۔ میری نشانی عجیب ہے ان سے۔ 300 سال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے، کس عالم میں بیدار ہوئے؟ انتقال نہیں ہوا تھا، روح اور جسم کا تعلق منقطع نہیں ہوا تھا، روح اور جسم کا تعلق سلامت تھا، موجود تھا، جڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کلام کیا، گفتگو کی۔ ہم کتنا ٹھہرے، ظہر میں سویا، عصر میں اٹھ گئے۔ جب وہ کلام کر رہے تھے تو جسم تھے، جب کلام کر رہے تھے تو روح موجود تھی، مگر میری ذات کو دیکھو، میں اس وقت کلام کر رہا ہوں کہ جسم کربلا میں ہے اور سر نیزے پہ دمشق میں ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑا کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، مگر میں تب بھی کلام کر رہا ہوں۔ اور کلام کر کے دو باتیں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کی اگر تصدیق چاہتے ہو، قرآن کی اس آیت کی زندہ تصویر دیکھنا چاہتے ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اگر شہیدوں کی زندگی دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو کہ کتنا زندہ ہوں، جسم کا تعلق دھڑ سے نہیں ہے، سر کا تعلق دھڑ سے نہیں ہے، گفتگو کر رہا ہوں، زندہ ہوں۔ اور دوسرا میں کلام کیوں پڑھ رہا ہوں؟ نانا نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت، دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ اور ایسے ساتھ میں ہوں گے، یہ ایسے ساتھ میں ہوں گے کہ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوں گا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گا۔ دیکھ لو، تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے فنا کر دیا گیا ہے، میرے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، میرا سر تن سے جدا ضرور ہے، مگر قرآن اب بھی مجھ سے جدا نہیں ہوا ہے، نہ میں قرآن سے جدا ہوا ہوں۔ تلاوت کر کے بتا رہے ہیں حسین، اس لیے کہ حسین کا مقام کیا تھا۔ بڑا پیارا شعر لگتا ہے مجھے کہ جب حسین تلاوت کرتے تو شاعر نے کہا کہ مصروف تھے حسین تلاوت قرآن میں، مصروف تھے حسین تلاوت قرآن میں، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی۔ یہ ایسے ساتھ تھے قرآن اور اہل بیت،
قرآن ان کی تعریف کرتا تھا، یہ قرآن کی تعریف کرتے تھے. یہ پورا لشکر کو گھما کے، کل میں بہت سارے دمشق کے حالات بتا چکا ہوں، انشاءاللہ سی ڈی آئیں گی، اس کو جنہوں نے نہیں سنا وہ اس کو حاصل کر کے سنیں. یزید کے جب دربار میں پہنچے تو اب آئیے حوالوں کے ساتھ میں یہاں سے گفتگو کروں گا، کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بریلیوں کے پاس قصے ہے. میں نے کہا آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کتاب کا نام سن لیجئے، الوجہین والریتین. امام قاضی ابو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد ابن حنبل سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ دربار میں داخل ہوئے پورے یزیدی، ساتھ میں اہل بیت نبوت کے قیدی ہیں، شہداء کے سر ہے، جب دربار یزید میں لایا گیا تو حال یہ تھا کہ یزید شراب پی رہا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل سے حضرت امام قاضی ابو یعلا نقل کر رہے ہیں، حدیث منقطع بھی نہیں ہے. اسماء و رجال پہ بحث کرنی ہو تو مناظرہ کر لو، پھر حدیث منقطع بھی نہیں ہے. بڑا ابھی سونگ رچا رکھا ہے، ضعیف ہے ضعیف ہے، تو ڈرا رہا ہے کو اتنا ضعیف ہے کر کے. تجھے کل بتاؤں گا بخاری میں کتنے راوی ضعیف ہے، بخاری کو ماننا بند کر دے. کل بتاؤں گا کتنے نازبی ہے بخاری کے راوی، کتنے قدری ہے نا راوی، کتنے شیعہ ہے بخاری میں بھی راوی. بخاری کا تو بہت سونگ رچا رکھا ہے تم نے، کل بتاؤں گا، حوالے سے بتاؤں گا. شراب پی رہا تھا یزید، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ جب اس کو خبر دی گئی، دو تین روایت ایک ہی ہے کہ اس نے پہلے افسوس کا اظہار کیا، پھر خوش ہوا، پھر رویا. نوٹنکی بات تھا، نوٹنکیاں بھی کی اس نے. کہ ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے حسین کو قتل کرنے کے لیے کب کہا تھا، حسین کو گرفتار کر لیتا. مکاری کا، مکر و فریب کا پیکر تھا یزید، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے کبھی خوش ہوتا ہے، جیسا ماحول جیسا دیش ویسا بھیس. مگر امام قاضی ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے امام احمد سے کہتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا تھا اور نشے میں وہ شعر گنگنا رہا تھا. اب شعر کیا تھے، عربی میں شعر لکھا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. اپنی بیوی کو مخاطب کر کے وہ شعر میں کہتا ہے، آئے ام حمیر، یہ اس کی بیوی کی کنیت ہے، آئے ام حمیر، اگر میرا انتقال ہو جائے تو شوق سے نکاح کرنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. معاذ اللہ، یہ کفر ہے اس کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ میں پچھلی شریعتوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہر شریعت میں مجھے شراب حلال نظر آتی ہے، ہر شریعت میں مجھے شراب حلال نظر آتی ہے سوائے محمد کی شریعت کے. لہذا شراب خوب پی، اپنے آپ کو شعر میں مخاطب کر رہا ہے، شراب خوب پی کہ اس میں سرور ہے، اس میں مستی ہے اور مزہ ہے. جس نے نہیں پیا وہ کیا جانے کہ شراب کیا چیز ہے. اور تیسرا وہ کہتا ہے، تیسرا شعر کا جو اس کا مفہوم ہے، قیامت کی باتیں فضول ہے، قیامت کی باتیں میرے سامنے نہ کہو کہ اس سے دل بیکار ہو جاتا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. قیامت کا انکار، شراب کی حلت کا اقرار، پھر اس کے بعد آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار، یہ تمام چیزوں سے امام احمد ابن حنبل استدلال کرتے کہ یزید کے کفر پر، کافر ہونے پر یہ ساری چیزیں ہیں، اس بنا پہ اس کو کافر کہتے ہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 8، ابن کثیر انہی کے گھر کے مولانا ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ 192 192، اور الصواعق المحرقہ امام علامہ ابن حجر الہیثمی المکی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 218 پر، اور ابن عساکر جو حدیث کے محدث ہے، یہ اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک شعر پڑھا، یزید نے کہا کہ اے میرے بزرگوں، تمہاری روحیں کہاں ہیں؟ اگر آج تم ہوتے تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو جاتا، خوش ہو جاتے کہ میں نے آج جو اپنے خاندان کے بدر میں قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ حسین کے خاندان کو تباہ کر کے لے لیا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہیں. لکھنے والے بھی انہی کے آنکھیں، ابن کثیر تو انہی کے آنکھیں ہیں. اہل بیت نبوت
سے پہلے سروں کو لایا گیا, ایک ایک سر یزید کے سامنے رکھا جاتا ہے. ہر سر کے بارے میں یزید پوچھتا ہے کس کا سر ہے؟ حبیب ابن مظاہر کا, رکھو. کس کا سر ہے؟ زہیر ابن قین کا, رکھو. کس کا سر ہے؟ یہ عبداللہ کا ہے, یہ عمر کا ہے, یہ عثمان کا ہے, یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ عقیل کے بھائی ہے, یہ عقیل کے بیٹے ہیں, یہ ان کا ہے, یہ عباس کا ہے, یہ اس کا ہے. سر حسین لایا گیا, کہا میرے قدموں کے پاس رکھو. سر حسین کو اس بدبخت کے قدموں پہ رکھا. سر یزید کے قدموں میں اہل بیت نبوت کی خواتین جیسی محل میں داخل ہوتی ہے, فاطمہ بنت حسین, سکینہ بنت حسین, یہ بچیاں امام علی مقام کی تھی کربلا میں, جیسے ہی اپنے بابا کے سر کو یزید کے قدموں میں دیکھا بے چین ہو گئی اور دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. یزید چیختا ہے ان بچیوں کو خاموش کراؤ. ہاتھ میں چھڑی تھی اس کے. اب ایک پروگرام ہوا آپ ہی کے علاقے میں, خبریں آ جاتی ہے برابر اپنے پاس. اس میں ایک بیوقوف نے پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھی, بولتا ہے یہ جو یزید نے امام حسین کی دانتوں پہ چھڑی ماری کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے بڑے محقق کے دورہ ہیں, بالکل محدث سے زمانہ ہے, بخاری, امام بخاری سے پڑھ کر آ رہے ہیں ابھی سیدھا. بیٹا تمہارے پاس سرمایہ ہے کتنا؟ کتنی پونجی پہ اکڑتے ہو تم؟ ابن تیمیہ سے تمہاری حد شروع ہوتی ہے اور عبد الوہاب نجدی پہ ختم ہو جاتے ہو ہی کتنے تم؟ تمہاری رینج ہے کتنی؟ یہاں سے شروع یہاں ختم. اور ہماری رینج دیکھو, رسول اللہ سے شروع تو امام مہدی تک ختم نہیں ہونے والے. امام ہے ہمارے اہل سنت والجماعت میں. اور میں بولتا ہوں آپ کے لیے نیا جملہ ہے لیکن میرے سننے والے ساتھیوں کے لیے بڑا پرانا جملہ ہے. یہ جملہ میں جب بولتا ہوں تو میری روح جھومتی ہے اور میں اپنے عقیدہ اہل سنت کو سلام کرتا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت پر یہ چیز دال ہے کہ اہل سنت تمہیں مبارک ہو, کیسا فرقہ تمہیں ملا ہے, کیسی جماعت تم نے پایا ہے. ایسی جماعت محی الدین تمہارے ہاں ہے, محی الدین تمہارے ہاں, معین الدین تمہارے ہاں, نظام الدین تمہارے ہاں, نصر الدین تمہارے ہاں, سراج الدین تمہارے ہاں, چراغ الدین تمہارے ہاں, شمس الدین تمہارے ہاں, علاء الدین تمہارے ہاں, تاج الدین تمہارے ہاں. سب دینی دین ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک سب دینی دین ہمارے پاس. تو دین تو یہاں ہے, جو اس کو چھوڑیں گا تو اس نے دین نہیں چھوڑا تو کیا چھوڑا پھر؟ دین چھوڑا نا, سارا دین یہاں ہے. اور پھر دین ہی نہیں, دیکھیے اور کیا ہے. شہید رسول اعظم ہمارے یہاں, شہید اعظم ہمارے یہاں, امام اعظم ہمارے یہاں, غوث اعظم ہمارے یہاں, مجدد اعظم ہمارے یہاں. سب اعظم ہی اعظم. ان کے یہاں دیوبند, گنگوہا, پتہ نہیں ایسا لگتا سنسکرت کے الفاظ ہے. تھانہ بھون, بھون بھوانی لگتا ہے, ایسا لگتا بھوانی کوئی گالی بک رہا ہے. مگر ہمارے ہاں اجمیر شریف, بغداد شریف, کچوچا شریف, بریلی شریف, سب شریف ہی شریف, بغداد شریف, سب شریف. ہمارے ہاں چونکہ شرافت ہے ہم شریف, ان کے شرافت نہیں ہے تو دیوبند. عقل کنواں بھی ہے بولتے, لیجئے عقل نہیں ہے اور کنواں ہے وہاں پر, مطلب اسی کنویں میں عقل ہے. بہرحال یہ ایک تھوڑا سا میں نے تفریح کر دیا آپ کی, حالانکہ میرا مجاز نہیں ہے لیکن بات آ گئی تھی. تو اب انہوں نے انکار کیا کہ نہیں حسین کے دانت پر کوئی چھڑی وڑی یزید نے ماری نہیں ماری, وہ ابن زیاد کے دربار میں ہوا تھا. اچھا چلو سن لو بھائی. پھر البدایہ میں تمہارے امام نے لکھا, ابن کثیر نے, الصواعق المحرقہ میں بھی لکھا گیا اس کو, ابن اسیر نے بھی لکھا, تاریخ طبری نے بھی لکھا. کتنی کتابوں کا انکار کروں گے؟ کہا اس کے سب راوی شیعہ ہے. اچھا محقق صاحب آپ کو پتہ چل گیا شیعہ ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آئے تھے بڑے محدثوں کو, آپ ان سے بڑے محدث ہے. کتنی کتاب لکھی ہے حدیث کی آپ نے. یزید بدبخت نے چھڑی لیا اور لب حسین کو اٹھا کے دانت پہ مارتا ہے, کہتا ہے حسین تیری اور میری مثال اب برابر برابر ہو گئی. اور اس کے بعد کہتا ہے یہ وہ حسین ہے جو خلافت کا دعوے دار تھا, اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی ماں میری ماں سے افضل ہے, اس کا باپ میرے باپ سے افضل ہے, اس کا نانا میرے نانا سے افضل ہے. حسین تیری میری مثال ایک جیسی ہو گئی. اور کہ شاعر نے کہا, یہ یزید کے جملے ہے, کہتا ہے کہ جو چیز ہماری بات سے اسے فیصلہ نہ ہو سکا ہماری تلواروں نے فیصلہ کر دیا.
جب وہ بدبخت اشعار کہہ رہا ہے اور لب حسین پر چھڑی مارتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دربار میں موجود تھے. دیکھا تو جلال آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، ضبط نہ کر سکے، کھڑے ہوتے پر جلال لب الہجے میں ارشاد فرماتے، خبیث یزید اپنی چھڑی کو لب حسین سے ہٹا، دندان مبارک سے ہٹا، قسم وحدہ لا شریک کی، ان آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ ان لبوں کو نبی پاک نے بوسے دیے ہیں، اپنی ناپاک چھڑی کو ہٹا بدبخت. جب آواز گونجی دربار میں، یزید ان کی طرف دیکھتا ہے، کون ہے یہ بوڑھا؟ کہا گیا کہ یہ کوئی ضعیف معلوم ہوتا ہے، نام پوچھو. کہا ابو برزہ اسلمی، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں. کہا تو صحابی نہیں ہوتا نا تو تجھے دردناک سزا دیتا. ابو برزہ کہتے ہیں افسوس تف ہے تیری عقل پر، تیرے ایمان و عقیدے پر، کم بخت نبی کا میں صحابی اس کا لحاظ کرتا ہے اور خاندان نبوت کا لحاظ نہیں کرتا. یزید نے کہا اسے لے جاؤ اور دھکے دے کے نکالو، اگر یہ صحابی رسول نہ ہوتا تو اس کو ابھی قتل کرتا. لوگ آپ کو لے آتے، اس سے پہلے کہ دھکے سے آپ نے فرمایا میں خود اس دربار میں کھڑے رہنا پسند نہیں کرتا. نکل گئے. کنیزوں کے درمیان میں حضرت زینب موجود ہے، عام کپڑے میں پہنے تھے تاکہ کوئی لوگ سمجھے نہیں کہ یہ شہزادی کونین کی شہزادی ہے. یزید نے تعارف پوچھا، یہ عورتیں کون ہیں؟ اور یہ بیچ میں جو ایک خاتون ہے جس کو کچھ کنیزیں گھیری بھی، یہ کون ہے؟ ایک سپاہی نے تعارف پیش کیا، کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین، استغفر اللہ، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن ہے. کہا کنیزو ہٹو تاکہ میں دیکھوں. کنیزیں ہٹتی ہے. اس کے بعد یہ بدبخت ایک آیت پڑھتا ہے قرآن کی، کہتا ہے زینب دیکھا اپنے بھائی کا انجام، اگر وہ میرے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا تو یہ انجام کو نہ پہنچتا. سچ کہا اللہ وحدہ لا شریک نے، وہ تو عزت و منتشا وہ تو ذلت و منتشا. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ نے آج حسین کے ذریعے مجھے عزت دی اور میرے ذریعے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین کو ذلت دی. استغفر اللہ. قربان جائیے علی کی شہزادی پر. فصاحت و بلاغت اس خاندان کا ورثہ تھی. یہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے ان قطروں کو پا لیا، وہ اپنے زمانے کا فصیح و بلیغ خطیب ہوا ہے. اس خاندان سے صدقے بٹے ہیں فصاحت و بلاغت کے. کیا جواب دیا شہزادی کونین کی شہزادی نے؟ کہا یزید خاموش، تو قرآن پڑھتا مگر سمجھتا نہیں. اب جب وہ نہیں سمجھ سکا تو ان کی اولادیں کیا سمجھیں گی؟ اب بھائی نہیں سمجھ سکے تھے. کہا یزید خاموش، تو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا نہیں. بے شک رب کائنات نے سچ فرمایا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، مگر وہ جس کے ذریعے ذلت اور عزت دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم اہل بیت ہے. ہم ہے وہ جن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. افسوس کہ جنہوں نے ہماری محبت کا حق ادا کیا ہمارے ذریعے عزت پالی اور جنت کے حقدار ہوئے، اور جنہوں نے ہمیں حقیر جانا وہ ذلیل ہوئے اور جہنم کے حقدار ہو گئے. وہ ہمارے ذریعے عزت اور ذلت دیتا ہے. وہ ہم ہے، وہ دست قدرت ہم ہے. یزید تلمل آ گیا، جواب نہیں تھا اس کے پاس. کہتا ہے زینب واقعی تو علی کی بیٹی ہے، علی کی فساد کا جواب نہیں، تیری فساد کا بھی میں جواب نہیں دے سکتا. حضرت سکینہ پہ نظر پڑتی ہے اس بدبخت کی جو حضرت زینب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. بیچ بیچ میں تھوڑا جھانک جھانک کے یزید کو دیکھتی ہے. کہا یہ کون بچی ہے جو جھانک رہی ہے بار بار دیکھتی ہے؟ اے زینب ہٹ ذرا، اس بچی سے میں کچھ بات کروں. حضرت زینب تھوڑی کھسکتی ہے. سکینہ کھڑی بھی ہے. پوچھتا ہے اے بچی کون ہو تو؟ سکینہ خاموش. اے بچی اپنا تعارف بتا، کیا نام ہے تیرا؟ حضرت سکینہ پھر بھی خاموش. پھر پوچھتا ہے کیا گونگی ہے، بولتی نہیں؟ امام زین العابدین کی بھرائی ہوئی آواز ابھرتی ہے. کہا بدبخت یزید دیکھتا نہیں یہ میری بہن سکینہ ہے اور اس کے گلے میں اتنی پھندے کی رسی لگائی گئی ہے، اتنی سخت رسی ہے کہ اس سے بولا نہیں جاتا. اس کی رسی ڈھیلی کر تو کچھ بات کرے، کچھ کلام کرے. ایک سپاہی کو اشارہ کرتا ہے جاؤ رسی اس کی ڈھیلی کرو، گلے میں جو رسی بندھی ہے. جیسی سپاہی گیا حضرت سکینہ تیزی سے دوڑی
اور امام زین العابدین کے پیچھے آ کے چھپ جاتی ہے. امام زین العابدین وہیں سے فرماتے خبردار رک جا بدبخت, یہ شہزادی کونین کی بچی ہے, یہ علی کی خاندان کی یہ فرد ہے, یہ علی کی پوتی حسین کی بیٹی ہے, یہ مر جائیں گی مگر کسی غیر محرم کا ہاتھ اپنے جسم پہ لگنے نہیں دیں گی. رک جا وہیں, باز آ جا بدبخت. سپاہی کہتا ہے زین العابدین تو رسی کو ڈھیلا کر. کہا پہلے میرے ہاتھ کی رسیوں کو ڈھیلا کرو. زین العابدین بھی رسیوں میں اور ہتکڑیوں میں جکڑے تھے, اس عالم میں لایا گیا تھا, اور رسیوں کو کھولا گیا. امام زین العابدین نے حضرت سکینہ کی رسی کو ڈھیلا کیا. فاطمہ بنت حسین آپ کی ایک بیٹی ہے امام علی مقام کی, یہ بھی پیچھے حضرت زینب کے کھڑی ہوئی ہے, بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی. اور یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ خاتون جنت کا پرتو تھی یہ. چونکہ خاتون جنت کی ہمشبی تھی اس لیے امام علی مقام نے اپنی اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا تھا, فاطمہ بنت حسین. امام علی مقام کی دوسری شہزادی صاحبزادی, حضرت سکینہ سے عمر میں بڑی تھی. ایک شامی اس محل میں داخل ہوتا ہے. شامی ایک مار کا سر کر آیا تھا, ایک جنگ سے فتح یاب آیا تھا. یزید نے طلب کیا تھا انعام و اکرام دیں گا کر کے. داستان سنانے آیا تھا, خبریں سنانے آیا تھا کہ امیر جو بغاوت شام کے اس علاقے میں ہوئی ہے وہ دبا آیا ہوں, اس شہر کی بغاوت کو ختم کر دیا ہوں. دربار میں کھڑا ہوا تھا اور یہ سب قیدیوں ایغرا کو منظر دیکھ رہا تھا. بار بار اس کی نگاہ فاطمہ بنت حسین کی طرف اڑ جاتی. یہ آگے بڑھتا اور معاذ اللہ کہتا یزید یہ لونڈی یہ کنی جو یہ مجھے دے دے, اگر تو انعام دینا چاہتا ہے تو مجھے سونا چاندی چاہیے, بطور انعام یہ لونڈی مجھے دے دے. معاذ اللہ استغفر اللہ. بس حضرت فاطمہ بنت حسین نے جیسی یہ جملے سنے تڑپ گئی, اپنی پھوپھی زینب کے پیچھے چھپتی ہے اور ان کے دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپایا اور روتے کہتی ہے پھوپھی جان کیا اہل بیت نبوت کی شہزادیوں کے اتنے برے دن آ گئے, اتنے بدتر دن آ گئے کہ اب ہم کنیزیں بھی بنائی جائیں گی, اب ہمیں لونڈیاں بھی بنایا جائیں گا. حضرت زینب فرماتی نہیں بچی یہ ہرگز نہ ہو سکیں گا. اے یزید خاموش ہو جا, تو ہرگز اہل بیت کی شہزادیوں کو تو کنیز نہیں بنا سکتا, لونڈی نہیں بنا سکتا, اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. جب یہ سختی سے کہا تو یزید جھلجھلاتا ہے, چڑچڑاہٹ میں آتا ہے اور کہتا ہے زینب چپ ہو جا, مجھے اختیار ہے, میں بادشاہ وقت ہوں, میں چاہوں تو میں ایسا کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو فاطمہ کو جس کو چاہوں حلال کر دوں, جس کو چاہوں دے دوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. حضرت زینب پھر جواب دیتی ہے بلند آواز کے ساتھ یزید خاموش ہو جا خبیث, اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو سب سے پہلے میرے نانا کے دین کو چھوڑ, اس کے بعد یہ بات کرنا. جب تک تو مسلمانی کا دعویٰ کیے رکھا ہے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں کر سکتا ہوں. اور اے زینب جو دین کا چھوڑنے کی کہتی ہے تو دین تو تیرے باپ اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا تھا. استغفر اللہ. میں حوالے بتا دوں, آپ کو لگ رہا ہوں جملے بڑے سخت ہے, یار یزید کیسے بول سکتا ہے, اب ان کی اولادوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے ابا نے اتنی ساری خرافات کیسے کر ڈالی, ہم تو قسطنطنیہ دنیا کی حدیث کے بل پر پورے جنت تک پہنچانے کے چکر میں ہے. تمہاری گھر کی کتاب ہے بھائی, میں تو تمہاری گھر کی حوالے دیتا ہوں. پہلی تمہارے گھر کی سن لیجیے, البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 194. ایک بھی حوالہ نہ ملے جو چور کی سزا ہو میری سزا, اور قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اگر یہ جو حوالے دے رہا ہوں نہ ملے نا, تقریر کرنا چھوڑ دوں گا اس دن سے. جاؤ میدان تمہارے لیے صاف. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 194. اور علامہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 35, امام ابن جریر طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ 265, اور تہذیب التہذیب میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسماء و رجال جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام, تہذیب و تہذیب کے جلد نمبر 2 صفحہ 353 پہ روایت کو لکھا ہے کہ یزید کہتا ہے مجھے اختیار ہے, میں جس کو چاہوں فاطمہ کو دے دوں. حضرت زینب نے کہا کہ پہلے میرے نانا کے کلمے کو چھوڑ, اس کے بعد یہ بات کرنا.
कहता दीन तो तेरे बाप अली ने और तेरे भाई हुसैन ने छोड़ा। आपने कहा बदबक अपनी जबान को लगाम दे, ना मेरा भाई दीन का बाकी था ना मेरे वालिद दीन के बाकी थे। बदबक तुझे खुद नहीं मालूम, तू नशे में चूर है, तुझे पता नहीं मेरे नाना और मेरे बाप की बदौलत तेरे बाप दादाओं ने दीन की नेमत पाई है। जमाने जहालत को अगर जमाने इल्म और तालीम में बदला है तो वो मेरा बाप था, मेरे नाना थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रदियल्लाहु ताला। यजीद ने जब ये जुमले सुने तो उस पर एक हैबत तारी होती है। ये शामी सुन रहा था ये सब मकाल में, उसने देखा कि इसने गाली बकी, हज़रत अली को गाली बकी माज़अल्लाह, इमाम हुसैन को गाली बकी। हज़रत ज़ैनब के करीब आता, कहता बीबी आप कौन हैं? मैं जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, मैंने आपको देखा नहीं, मगर आपकी बातचीत से अंदाज़ा हुआ कि आप किसी मुअज़्ज़ज़ घराने की है। कहा शामी तू जानता नहीं, ये सर जो देख रहा है ये हुसैन का सर है, मैं उसकी बहन ज़ैनब वो अली की बेटी हूँ, नबी की नवासी हूँ। बस उसने जैसे ही सुना रोने लगा, जनाब ज़ैनब के कदमों में गिरता है, ऐ खातून जन्नत की शहजादी मेरे कसूर को माफ करो, मैं तो ये समझ रहा था कि कोई आम कैदी है, ये कहीं से कैदी आए हैं और जो कैदी है ये यहूद और नसारा के कैदी है, मुसलमान नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा जुर्म अजीम हो गया। खानदान अहले बैत नबुव्वत की शहजादियों को मैंने कनीज बनाने की बात की, लिल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, खुदा के वास्ते मुझे माफ फरमाइए। हज़रत ज़ैनब फरमाती है शामी जा हमने तुझे माफ किया, हम सकी घराने की सकी बेटियां हैं, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को माफ कर दिया करते हैं, जा हमने तुझे माफ किया। वो कहता है शहजादी ऐसे नहीं, आपने माफ किया मगर अल्लाह की पकड़ बाकी है, हो सकता है कि आपने तो माफ किया अल्लाह माफ ना करे, वादा कीजिए कि कयामत में आप हमारी शफाअत करेंगी, कयामत में हमें बख्शवाएंगी। हज़रत ज़ैनब फरमाती जा ये भी वादा किया कि बरोज़े कयामत तुझे बख्शवाएंगे और जन्नत में ले जाएंगे। वो शामी खुशी के साथ उठता है, कहता यजीद अल्लाह की करोड़ा लानत तुझ पर, करोड़ा लानतें हो, तू हलाक और जलील और खार हो जाए। बदबख्त खानदान नबुव्वत को तूने कैद कर लिया और कैद करके कनीज बनाने की बात करता है। जब उस शामी ने लान तान यजीद को शुरू की, यजीद झुंझलाता है, गुस्से में आता है, जल्लाद को इशारा दिया तलवार निकाल, खंजर निकाल, इस बलबक शामी का सर से कलम कर दे तन से। जल्लाद आगे बढ़ा, उसने तलवार को बुलंद किया और ये शामी का कत्ल होता है और वहीं गिर के वो शहीद हो जाता है। शहादत से भी सरफराज हुआ और जन्नत का वादा भी लेके जाता है। ये यजीद का किरदार है। सफीर रूम वहां एक बैठा हुआ है, रूम का एक सफीर और एक यहूदियों की जानिब से एक सफीर आया हुआ है, किसी काम से ये आपने बादशाहों की तरफ से आए हुए थे, रोम से आया हुआ था ये सफीर, ये सारे मामलात को देख रहा था। अब जब ये मंजर उसने अपनी निगाहों से देखा, मंजर ये था कि अब सब तो चीज़ साफ हो चुकी थी उसके सामने कि ये जो कैदी है ये कोई मामूली कैदी नहीं है, ये यजीद जिन पर ईमान का दावेदार है उनके ख़ानदान के लोग हैं। सफीर रूम खड़ा होता है और कहता है कि यजीद अफसोस तुझ पर, मैं एक ईसाई हूँ, कसम उस परवरदिगार आलम की जिसने ईसा को हक के साथ भेजा। हज़रत ईसा जिस गधे पर सवारी करते थे उस गधे का खूर, वो जो नीचे होता है ना पैर के, खूर बोलते हैं जिसको, टॉप भी बोलते हैं शायद, जिस गधे पर हजरत ईसा सवारी करते थे उस गधे का खूर एक जजीरे में एक गिरजाघर में रखा हुआ है। हम हर साल जाते हैं, जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, मगर ईसा ने जिस गधे पे सवारी की उस खूर की हम ताजीम करते। अफसोस तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसके खानदान वालों की तूने ताजीम नहीं की, तेरे ईमान पर तिफ। यजीद देखता है गुस्से से, मगर तभी वो यहूदी सफीर खड़ा हुआ, कहता यजीद अफसोस मैं भी कुछ कहे बगैर रह नहीं सकता, मेरा भी जी चाहता है कि कुछ कहूँ, तेरी बदबख्ती देखकर तो हम भी हैरत ज़दा है, तूने तो वो काम किया जो दरिंदे भी ना करे। ऐ यजीद मैं यहूदी हूँ और जानता है मेरा नसब क्या है, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ, मेरे और दाऊद के दरमियान में 70 नस्लों का फासला है, 70 पुश्तों का फासला है, मगर आज भी कौम यहूद मेरी ताजीम करती है इसलिए कि मैं उसी खानदान का हूँ। अफसोस के तेरे नबी और इनके दरमियान में 70 नहीं, 72 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ एक भी नस्ल का फासला नहीं। ये तेरे नबी की बेआईनी औलादे हैं और तूने उनके साथ ये सुलूक किया। यजीद
غصے میں آ کے کہتا ہے سفیر، اے روم کے سفیر، اے یہودی، قسم خدا کی اگر تو سفیر نہ ہوتا، راج دود نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ سفیر کا قتل جائز نہیں، اس لیے میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں، بدبختوں میرے دربار سے نکل جاؤ۔ دربار سے نکالنے کا اشارہ کیا، یہ دونوں سفیر یزید پہ لان تان کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ امام زین العابدین کو قریب یزید نے بلوایا۔ امام زین العابدین سے کچھ مکالمے ہوتے ہیں۔ اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، مفہوم یہ تھا اس کا، کہتا ہے یزید دیکھو اگر تیرا باپ خود آتا میرے پاس اور میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، عیش و عشرت میں زندگی گزارتا، یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ امام زین العابدین نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا کہ ہمیں وہی پہنچتا ہے جس کا وعدہ اللہ سے ہے، جو اللہ کی جانب سے پہنچنا ہے، مصیبتیں تکلیفیں جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یزید خاموش ہوتا ہے، اس کا بیٹا خالد کھڑا ہوا ہے، یہ بدبخت تھا، ایک بیٹا معاویہ ہے جو نیک سیرت تھا، یزید کے بعد تخت پہ بیٹھا، 3 دن کے بعد تخت سے اتر گیا، کہا اس تخت پہ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جس کے پائے امام حسین کے خون سے سینچے گئے، گوشہ نشین ہو گیا۔ مگر یہ خالد یزید کا بدبخت بیٹا تھا۔ خالد کھڑا ہوا ہے، اپنے باپ یزید سے کہتا ہے، یہ باپ امیر المومنین، یہ زین العابدین ہے، علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اس سے گفتگو نہ کرو کہ یہ بھی اپنی فصاحت و بلاغت کے تیر سینے میں چبھوئیں گا۔ اب یزید ویسی تو بڑا ذلیل ہو چکا تھا، جو بات کرتا اس کا جواب مل جاتا تھا۔ اپنی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے زین العابدین یہ میرا بیٹا خالد ہے، دیکھ رہے ہو؟ کہاں کشتی لڑو گے خالد سے؟ میں چاہتا ہوں کہ تیری کشتی خالد سے ہو جائے۔ اب زین العابدین تو کئی دن کے بھوکے پیاسے، یہ سب مصیبتیں، بیمار، حالت آپ کی کم ہو گئی تھی، پتلے ہو گئے تھے، مگر اس کے بعد بھی شہزاد رسول کی قوت و طاقت کا اندازہ لگائیں آپ۔ کہا زین العابدین میرے بیٹے خالد سے کشتی لڑوں گے؟ امام زین العابدین مسکرا کے کہتے فرماتے کشتی تو یہ بیوقوفوں کا کھیل ہے، کیا کشتی کی بات کرتا ہے؟ ایک تلوار خالد کو دے، ایک تلوار مجھے دے، ابھی بہادر کون ہے پتہ چل جاتا ہے۔ کیا کشتی کی بات کرتا ہے؟ کس میں مجال تھی کہ حیدر کرار کے پوتے سے تلوار بازی کرے؟ خالد پہ خوف طاری ہوا، کہا میرے باپ اگر میں نے اس سے لڑا تو سیدھا مروں گا۔ کشتی تک تو ٹھیک تھا، تبھی نکارہ بجتا ہے، نوبت بھی جس کو بولا جاتا ہے۔ آپ کیا بجتی ہے نوبتیں؟ کہاں بجتی ہے بتائیے؟ بولیے نا، ڈریے مت، میں ایک نئی چیز دوں گا انشاءاللہ آپ کو، بات آ رہی ہے میرے ذہن میں۔ کہاں بجتی ہے نوبتیں؟ ہاں درگاہوں میں بجتی نا۔ کیوں بجتی ہے؟ پہلے میں بھی سوچتا تھا یہ درگاہ پہ کیوں بجتی ہے یار نوبتیں؟ ہمارے یہاں تاج الاولیاء کے دربار میں بجتی ہے، جب دربار شروع ہوتا ہے تب بجتی ہے، دربار جب ختم ہوتا ہے تب بجتی ہے، 2 بار بجتی ہے۔ اجمیر میں بھی بجتی ہے، اور میرے خیال سے سبھی خانقاہوں میں جو طریقت کی خانقاہیں ہیں، ہاں جو شریعت کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں شریعت، طریقت، معرفت سب دریا ہے یہ، جس کو جہاں سے سیرابی مل جائے، جہاں سے وہ پی لے اپنی پیاس بجھا لے، تو جتنی طریقت کی خانقاہیں سب جگہ نوبت بجتی ہے۔ کیوں بجتی ہے میں آگے بتاؤں گا، کیوں بجتی ہے یہ نو۔ پہلے میں بھی سوچتا تھا یار کیوں بجتی، تو یہ یزید کے واقعے سے میری کھوپڑی میں آیا کہ بجتی کیوں ہے۔ ہاں اب سنیے کیوں بجتی۔ نوبت بجی، نوبت کا مطلب کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ نوبت کا مطلب یہ ہوتا تھا بادشاہ جب تخت پہ بیٹھا ہوتا، نوبت بجتی، جس کا مقصد یہ ہوتا، بہت زور سے بجتی، پورے شہر میں وہ نوبت کی آواز آتی، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ اشارہ ہوتا کہ بادشاہ زندہ ہے، حکومت کا وارث موجود ہے، تخت کا تاجدار زندہ ہے، موجود ہے، حکومت چل رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ نوبت بجی مطلب بادشاہ موجود ہے، تخت خالی نہیں ہے، بادشاہ سے حکومت چل رہی ہے۔ یہ دلیل تھی بادشاہ کی موجودگی کی۔ اب ہمارے بزرگوں کے ہاں نوبت اس لیے بجائی جاتی ہے کہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، اور نوبت بجا کے بتایا جا رہا ہے بادشاہ زندہ ہے، حکومت چل رہی ہے، ان کی حکومتیں چل رہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ یہ نوبت ہے، اور نوبت شریعت میں جائز ہے، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ جنگ کا نگارہ اور دربار کے لیے نوبت، اس کی علماء نے اجازت دی، مسائل کی کتابوں میں آپ دیکھیں۔ یہ میوزک نہیں ہے،
सुरूर नहीं है इसमें, बस एक बेतु के अंदाज में बजाते डन 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 यानी आवाज़ आए बस। तो नौबत बज रही है, नौबत बजी। खालिद कहता है अभी शर्मिंदगी तो हो गई थी, कुश्ती की बात थी, तो अब बात तो तलवारबाजी तक आ गई थी, तो ये तो डर गया। अब अपने इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए कहता है ज़ैनुल आबदीन देख रहा है ये नौबत किसकी बज रही है, मालूम है किसकी बज रही है, ये मेरे बाप की नौबत बज रही है, मेरे बाप की हुकूमत की। हुसैन ये ऐ ज़ैनुल आबदीन ये तेरे बाप की नहीं, तू देख रहा है कि अंजाम ये है कि मेरा बाप तख्त पर जलवागर है, उसकी हुकूमत की नौबत बज रही है और तेरा बाप मेरे कदमों के तले सर रखा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने तवक्कुफ किया, खामोशी इख्तियार की। कुछ ही देर गुजरी थी कि अजान होती है। अजान शुरू हुई, मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जैसी मुअज्जिन पहुंचता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबदीन फौरन पुकार के कहते खालिद देख वो तेरे बाप की नौबत थी, बजी बंद हो गई, ये मेरे नाना की नौबत है, कयामत तक बजते रहेंगी। ये तेरे बाप की नौबत थी, खत्म हो गई, ये मेरे बाप की नौबत, मेरे नाना की नौबत है, कयामत तक बजते रहेंगी। और खुदा की कसम आज तक हुसैन के नाना की ये नौबत बज रही है और कयामत तक बजते रहेंगे। ताज्जुब तो ये नौबत हुसैन के नाना की वो भी बजाते हैं जो यजीद को हक पर बोलते हैं, उनको तो चाहिए कि यजीद की नौबत बजाए, मगर उनको भी इसके सिवा चारा कार नहीं है। इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबदीन उससे कहते हैं कि जुमे का दिन था, दूसरे दिन मुझे खुतबा देने की इजाज़त दे, मुझे इजाज़त दे कि मैं खुतबा पढ़ूं कल। कुछ देर यजीद ने सोचा, ना जाने क्या सोचा, कहा अच्छा ठीक है ज़ैनुल आबदीन कल तुझे खुतबे की इजाज़त। शहर में ये बात फैल चुकी थी कि इमाम ज़ैनुल आबदीन शहज़ादे हुसैन खुतबा देने वाले हैं। पूरी मस्जिद दमिश्क की जामा मस्जिद खचाखच भरी हुई है, यजीद भी पहली सफ में बैठा हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबदीन मिंबर पे तशरीफ़ लाते हैं और मिंबर पे जब तशरीफ़ लाए हम्द व सना बयान की, परवरदिगार आलम की हम्द बयान की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ख़ानदान अपने आल पर दुरूद शरीफ पढ़ा और उसके बाद आप खिताब शुरू करते हैं, ऐ अहले दमिश्क, ऐ अहले शाम, तुम में से जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो अब जान ले, मैं अली इब्ने हुसैन हूं, जिसे ज़ैनुल आबदीन कहा जाता है। नाम अली था हजरत का, इमाम ज़ैनुल आबदीन का असली नाम अली, इमाम हुसैन ने अपने वालिद के नाम पर अली रखा था इनका नाम। मैं अली इब्ने हुसैन हूं, जो मुझे जानता है जानता ही है, जो नहीं जानता वो भी जान ले, मैं हुसैन का शहजादा हूं। मुझे बताओ किस कसूर में मेरे वालिद को शहीद किया गया, किस कसूर में मेरे खानदान की खवातीनों के हाथों में रस्सियां बांधी गई, जंजीरों में जकड़ा गया। बताओ हुसैन ने किसका खून बहाया था, किसका कत्ल किया था, कि जुर्म ये किया गया। इमाम अली मकाम ने जब दास्तान करबला सुनानी शुरू की, और जब दास्तान करबला आप शुरू करते हैं, हाल ये हुआ कि पूरी दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आओ फिगा का बाजार गुलाम बुलंद होता है, एक नाला बुलंद होता है, पूरी मस्जिद में लोग रोने लगे। यजीद ने देखा कि सब रो रहे हैं, सबका हाल बदतर है। बास का तो यह हाल था, रावी कहते कि उन्होंने कपड़े फाड़ लिए, इधर उधर मचल रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, किसी का होश नहीं। यह हालत था कि इमाम ज़ैनुल आबदीन के खुतबे की सुनने की ताब ना थी। दास्तान करबला जब उन्होंने चश्मदीद गवाह इमाम ज़ैनुल आबदीन की ज़बान से सुना, बेकाबू हो गए। यजीद घबराया, अगर यही हाल रहा कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़ैनुल आबदीन के खुतबे का ये असर पड़े कि ये सब के सब खड़े हो जाए और इसी वक्त मुझे कत्ल ना कर दे। इसने फौरन मुअज्जिन को इशारा किया, अजान पुकार, फौरन अजान दे। उसने अजान देना शुरू किया। जब उसने जैसी अजान देना शुरू किया तो इमाम रुक गए, खुतबा मौकूफ कर दिया, क्योंकि अजान का एहतराम था। मुअज्जिन ने पुकारा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबदीन खामोश थे।
کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. امام زین العابدین تب بھی خاموش تھے، اور جیسی مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسی امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن خدا کا واسطہ رک جا، اے یزید بتا اس نے جس کے نام کا نعرہ بلند کیا یہ نانا تیرا تھا کہ میرا تھا؟ محمد تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کہا بدبخت جن کے نام کے بغیر اذان نہ ہو، جن پر درود نہ پڑھو تو تمہاری نمازیں نہ ہو. ہم وہ ہیں کہ جن پر درود پڑھ کے تم اپنی عبادتوں کو مکمل کرتے ہو اور انہی کی نسلوں کو اجاڑتے ہو. بس یزید نے جیسی دیکھا بدبخت نے کہ امام زین العابدین نے پھر خطبہ شروع کر دیا ہے، یہ بدبخت نے مؤذن کو اشارہ کیا چپ ہو جا، اقامت پکار. اس نے اقامت شروع کر دی اور یہ بدبخت مصلی پہ آ کے نماز شروع کر دیتا ہے. امام زین العابدین نے نماز نہیں پڑھی، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑھی نماز، اور بتایا کہ بدبختوں کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی نماز، نیکوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، خبیثوں کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی. جمعہ ختم ہوا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نماز کا، مسجد میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا. لوگ یزید پہ لعن طعن کرنے لگے، یزید خبیث تو نے یہ کیا کیا، حسین پاک کو شہید کر دیا، اہل بیت نبوت کے چمن کو اجاڑ دیا، خاتون جنت کے باغ کو ویران کر دیا. لوگوں نے لعن طعن شروع کیے. یزید نے قسمیں کھانی شروع کی، کہا کہ ارے مجھے گالیاں کیوں بکتے ہو، یہ سارا قصور کمبخت ابن زیاد کا ہے. اب دیکھیے برابر وراثت چلے آ رہی ہے، اس نے بھی سارا مسئلہ جو ہے سارا معاملہ ابن زیاد کے سر پہ ڈالا تھا، اس کی اولادیں بھی اسی کے سر پہ ڈال رہی ہے، باپ بری. اس کے بعد یہ تیزی سے نکلا، سپاہیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا اور اس کے محافظ جو تھے یزید کے، اس کو گھیر کر محل کی طرف لے جاتے. یزید نے حکم نافذ کیا، شہر بھر میں کرفیو نافذ کر دیا جائے، اندیشہ ہے کہ بغاوت نہ پھیلے، جہاں کوئی چند لوگ گروہوں میں کھڑے ہو گرفتار کر لیا جائے. ظالم سپاہی بکھر گئے، اور اس نے کیا کیا اب ذرا حوالہ بھی سن لے، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں. مراج البحرین فی فوائد المشرقین والمغربین، یہ کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں ہے. کیا نام ہے؟ مراج البحرین فی فوائد المشرقین والمغربین. اس کے لکھنے والے حضرت امام حافظ ابی الخطاب ابن وجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کتاب میں اس بات کو لکھا. اور اس کے علاوہ ان کے مسلم بزرگ غیر مقلدین حضرات کے، دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں، علامہ ابن کثیر، ساری کثیر روایت انہی کے پاس ہے. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 158 پہ 98 پر لکھا کہ دربار میں آنے کے بعد کرفیو نافذ، اور اس کے بعد کیا کیا ابن زیاد، اس نے خبیث یزید نے سر حسین کو اپنے قلعے کے دروازے پہ لٹکا دیا. 1 ماہ تک سر حسین لٹکتا رہا، 1 ماہ تک. ایک صحابی رسول ہے، ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے، ان کے وہ دمشق میں رہتے تھے. 1 ماہ تک وہ اپنے گھر میں روتے تھے اور انہوں نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا. لوگ جاتے کہ صحابی رسول آپ نے اپنی زیارت سے ہمیں کیوں محروم کر رکھا ہے؟ ارشاد فرماتے کہ مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ اس شہر کی سڑکوں پہ میں چہل قدمی کروں جہاں نواز رسول کا سر لٹکا ہوا ہے، اور لوگوں کی بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ان کی غیرت کو موت آ چکی ہے. میں ان شہروں کے سڑکوں پہ جانا گوارا نہیں کرتا. 1 ماہ تک سر حسین لٹکتا رہا. 1 ماہ کے بعد اب اس درمیان میں کیا ہوا، جب لوگ آتے سر حسین دیکھتے تو کچھ وہ بھی تھے دمشق میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اگرچہ تعداد میں کم تھے، ان کی جمعیت جمع ہونا شروع ہوئی. یزید کے پاس خبریں آنا شروع ہوئی، بغاوت کا ماحول بن رہا ہے، اختلاف کا ماحول برپا ہو رہا ہے. اس نے تمام اہل بیت نبوت کی خواتین کو ایک گھر میں نظر بند کر دیا. حضرت امام زین العابدین بھی وہاں نظر بند ہے. لیکن کبھی کبھی یہ کرتا ہے، بعض روایتیں یہ آتی کہ امام زین العابدین کو کھانے کے ٹائم بلا لیا کرتا تھا تاکہ یہ ظاہر کروں کہ میں کتنا اچھا سلوک کرنے والا ہوں. جب یہ ماحول کی خبریں آئی تو یزید کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بغاوت برپا نہ ہو جائے اور میرا تختہ نہ پلٹ دیا جائے. اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. وزیروں نے کہا امیر المومنین ماحول خراب ہو رہا ہے، دمشق میں شورش ہونے کا اندیشہ ہے، سر حسین کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے گرد
मातम जनी करते हैं, सीने कूटते हैं, रोते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जम गफ़ीर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि इसके चपेट में पूरा महल तेरा गर्क हो जाए। अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, अहले बैत नबुव्वत को मदीना भेज, सर हुसैन को दे दे, कहा ज़ैनुल आबदीन को बुलाओ। दरबार भरता है, ज़ैनुल आबदीन को बुलाया गया। ज़ैनुल आबदीन, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, मैं चाहता हूँ तुझे और तेरे ख़ानदान वालों को मदीना वापस भेज दूँ। इमाम ज़ैनुल आबदीन कहते हैं कि अगर तू मेरी ख्वाहिश के बारे में पूछता है तो 3 चीज़ें हैं मेरी, तो उसको पूरा कर दे। 3 मुतालबात मैं तुझसे करता हूँ। कहा ज़ैनुल आबदीन पूछो क्या मुतालबात है? कहा पहला ये कि जो मेरे वालिद मेरे बाबा इमाम हुसैन का कातिल है, उस कातिल को मेरे हवाले कर, ताकि अपनी तलवार से उसका सर कलम करके इंतकाम की प्यास को बुझाऊं। यजीद कहता है ये मैं नहीं कर सकता। दूसरी शर्त, कहा दूसरी है कि शोहदा के सर, मेरे बाबा के सर समेत मेरे हवाले कर। कहा ठीक है, मंजूर है। और कहा तीसरी शर्त क्या है, तीसरा मुतालबा क्या है? कहा तीसरा मुतालबा यह है कि आमिर इब्न साद के सिपाहियों ने, जो दमिश्क तक साथ में भी आए हैं, उन्होंने हमारे असबाब को लूटे, हमारे सामानों को लूटा। हम वो सामान तो नहीं चाहते, मगर उसमें एक बड़ी कीमती चीज़ है जो हमारे नज़दीक, हमारे पेश नज़र उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत की हामिल है, वो चीज़ हमें लौटा दे। कहा वो कौन सी चीज़ है? क्या कोई सोना वगैरह का हार वगैरह कुछ है? कहा नहीं, बल्कि वो हमारी दादी खातून जन्नत के हाथ की बुंदी हुई चादर है जो उन्होंने अपने बेटे हुसैन को दिया था। वो करबला इमाम हुसैन आए थे उसको ओढ़कर, तेरे बदबक यजीदियों ने उसको छीन लिया है, वो चादर हमें दे दे। कहा अच्छा ठीक है, मंजूर है। सिपाहियों पता लगाओ किसके पास चादर है। मालूम किया गया, चादर लौटाई गई, सर हुसैन और शोहदा के सर दे दिए गए। उसके बाद इसने ज़बरदस्ती कुछ इनाम व इकराम देना चाहा, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबदीन ने इनकार किया। तो इसने ज़बरदस्ती कुछ सोना और कुछ चांदी वगैरह के सिक्के और कुछ जेवरात वगैरह इनके साथ लश्कर के साथ कर दिए। नुमान इब्न बशीर साहब ये रसूल थे जो पहले कूफा के गवर्नर थे। यजीद ने इन्हीं को हटाकर इब्न ज़ियाद को नामजद किया था। ये बाद में दमिश्क आ गए थे, या इनको दमिश्क बुलवाया गया और कहा कि तू अहले बैत का मुहिब भी है, रसूलुल्लाह का साहबी है, अपनी निगरानी में इनको मदीने तक ले जा। इस सुलूक के ताल्लुक से इब्न असीर और इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सकीना फरमाया करती थी। अब ये हज़रत सकीना के जुमले सुने। अब जिसको अहले बैत नबुव्वत ने फतवा दिया हो, हमारे फतवा देने की जरूरत नहीं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद महफिल में ला सलातम दाइमतम बिदवान। जिसको अहले बैत नबुव्वत ने फतवा दिया हो, अब हमें फतवे देने की जरूरत नहीं। इमाम इब्न जरीर तबरी जिल नंबर 6 सफ़ा 265 पर, इमाम इब्न असीर जिल नंबर 4 सफ़ा 36 पर लिखते हैं कि हज़रत सकीना बिन्त हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा करती थी, मा रायता रजूलन काफिरन बिल्लाहि खैरम मिन यजीद। वो कहती है कसम परवरदिगार की, मैंने यजीद से बेहतर, अब देखिए जुमला सुने, मा रायता, मैंने किसी को नहीं देखा, रजूलन काफिरन बिल्लाहि, जो अल्लाह के साथ कुफ्र तो करता था, काफिर तो था, मैंने ऐसे किसी काफिर शख्स को यजीद से बेहतर नहीं देखा जो अच्छा सलूक कर रहा था। यानी वो क्या कह रही हैं, यजीद हकीकत में क्या था? काफिर, मगर इतना बदबख्त बदतरीन काफिर होने के बाद भी उसने सलूक ही अच्छा किया कि हमें मदीने की तरफ वापस जाने की इजाज़त दे दी। तो जिसको शहजादी कौनैन की शहजादी ने, इमाम अली मकाम की शहजादी ने काफिर कहा हो, अब अगर कोई सुन्नी जमात के उलमा काफिर कह दे तो पेट में क्यों दर्द होता है भाई, कि यजीद हमारे अब्बा जान की तौहीन मत कीजिए। इमाम अबू हनीफा खामोश है। मैंने कहा खामोश है ना, मुसलमान थोड़ी बोल रहे हैं। खामोश होना और होता है, मुसलमान बोलना और होता है। खामोश क्यों हो तो कल बताऊंगा मैं कि वो क्यों खामोश है। और आला हजरत क्या फरमाते, आला हजरत ने इमाम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु की खामोशी का मतलब बताया कि खामोश किसको रहना चाहिए और किसको नहीं रहना चाहिए। उलमा की 2 कैटेगरियाँ हैं, उलमा मुतकल्लिमीन, उलमा मुहतातीन। मुतकल्लिमीन ज़ाहिर पर हुक्म लगाते हैं, मुहतातीन बहुत तहकीक के बाद हुक्म लगाते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, क्योंकि आला हज़रत उलमा मुहतातीन में है, फरमाते इस्माइल दहलवी का हुक्म मेरे नज़दीक यजीद की तरह है।
اسماعیل دہلوی میرے نزدیک یزید کی طرح ہے، بعض نے کافر کہا، بعض نے خاموشی کی. اگر کوئی اسماعیل دہلوی کو کافر کہے میرے سامنے، میں اس کو روکوں گا نہیں اور خود کہوں گا نہیں. کہوں گا اس لیے نہیں کہ میں محتاطین کی کیٹیگری میں آتا ہوں، علماء محتاطین میں میرا شمار ہے. روکوں گا اس لیے نہیں، جو بول رہا ہے وہ علماء محتاطین تھوڑی ہے، تو بنداز بول. تو ہمارا امام خاموش ہے، اس کے مقلد بنداز بولتے ہیں. ہمارے امام نے اجازت دی ہم کو، کیونکہ ہم علماء محتاطین میں نہیں آتے، ہم تو عوام ہیں. اور ہمارے نزدیک تو امام حنبل کا قول پیش نظر ہے. ہم کہتے ہیں واقعی ایسا بدترین انسان کافر ہی ہونا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ خاموش کیوں ہے؟ انہیں معلوم ہے میں جو بولتا ہوں وہ قول نہیں ہوتا، وہ مذہب بنتا ہے. تو میرا قول مذہب ہے، اور جب مذہب ہے تو مذہب بہت پختہ بنیادوں پر بنایا جاتا ہے. ان کے نزدیک جو راوی آئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے، کوفہ کے راوی سارے شیعہ تھے، انہوں نے ان راویوں پہ اعتماد نہیں کیا. مگر امام احمد بن حنبل کوفہ کے نہیں تھے، وہ مصر کے تھے اور دوسرے مقامات کے تھے. ان کے پاس جو راوی آئے وہ معتبر تھے، تو امام حنبل نے کہا کافر، امام نے کہا خاموش، ڈاؤٹ فل راوی ہے. ڈاؤٹ کی بنا پہ خاموشی اختیار کی. لیکن مسلمان نہیں کہا تو تم تو جنتی میں پہنچا دے رہے ہو یار ڈائریکٹ. اور جبکہ فیصلہ تو اعلیٰ حضرت نے کر دیا، تم اس کو کیا جنت میں پہنچاؤں گے؟ ارے تمہارا جانا محال ہے، تم اس کو کیا پہنچاؤں گے؟ تمہارا جانا محال ہے. ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں میں، محال ناممکن سے بڑا ہوتا ہے. تمہارا جانا محال ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے ہمارے فیصلہ سنا دیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ آپ ہی بول دیجئے. ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ کہاں جنت، کہاں تو؟ کوئی تال میل ہے تیرا؟ کوئی تال میل نہیں ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو. اور میں کہتا ہوں جن کو ڈر لگتا ہے وہ پڑھتے منافق دور ہو. تو پڑھتے کائی کو یار جب اتنے ڈرتے ہو تو؟ ارے اعلیٰ حضرت نے وہابی لکھا تو وہابی بولنا بھائی، کائی کو ڈر رہا؟ منافق دور ہو، منافق دور ہو. ارے کائے کا منافق دور ہو؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی. تو جناب سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے ما رأیت رجلا کافرا باللہ خیر من یزید، میں نے یزید سے بہتر کافر کوئی خیر کرنے والا نہیں دیکھا جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. اس نے بشیر بن نعمان کے ہاتھوں ان کی نگرانی میں ان کو بھیجا. یہ قافلہ جب مدینے گیا تو بڑا عجیب منظر تھا. حضرت زینب نے وہ تمام زیورات وغیرہ جو یزید نے زبردستی دیے تھے وہ نعمان ابن بشیر کو دینا چاہا کہ نعمان تم نے ہمارا بڑا خیال رکھا. اور ایک روایت ہے کہ کربلا سے ہوتے ہوئے آپ آئے. سر اقدس کو امام زین العابدین نے کربلا میں دفن کیا اور جب آئے تو شہادت امام علی مقام کو 40 روز ہو چکے تھے. ایک روایت یہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ 2 ماہ سے زائد ہو چکے تھے. الگ الگ روایتیں. تو یہ انہوں نے سر اقدس کو امام زین العابدین نے دفن کیا، وہاں قیام کیا. وہاں پہ پھر کچھ قرآن خوانی، نعت خوانی، جو بھی جیسا بھی انہوں نے سال ثواب الدور میں کیا ہوگا، مجھے تفصیلات نہیں معلوم. بہرحال قیام کیا اور اپنے نانا کے اپنے بابا امام حسین کے تذکروں کو بھی انہوں نے کیا. اور اس کے بعد پھر یہ مدینے کی طرف نکلے. جب مدینے قریب پہنچے تو حضرت زینب نے نعمان ابن بشیر کو وہ بطور انعام و زیورات دینا چاہے تو نعمان ابن بشیر نے لینے سے انکار کر دیا. کہا شہزادی میں نے اس مقصد کے تحت یہ خدمت انجام نہیں دی ہے کہ دنیا کی دولت لوں. کہا نعمان پھر کیا چاہتے ہو؟ آج ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے. کہا شہزادی وعدہ کیجئے کہ جو کچھ میں نے خدمت انجام دی اگر آپ اس سے خوش ہیں تو قیامت میں اپنے نانا کی شفاعت کروا دیجئے گا.